تو سب سے پہلی بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ آپ کا جو سوچنے کا معیار ہے نا، وہ خلاف قرآن ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ پہلے نمبر پہ آپ وہ لوگ جو 1400 سال پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں میرا خیال یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کیونکہ اہل تشیع کے اندر، علماء کے اندر جو تقسیم ہے اصولی اور اخباری کی، اصولیین کے آپ تو سخت مخالف ہیں، جو مجتہدین ہیں یا مقلدین ہیں ان کے اسکول آف تھاٹ سے۔ سو جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب سے پہلے میں نے شاید ایک ویڈیو میں بھی کہہ دیا ہے کہ عقیدہ امامت میں مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ متعین کا موقع بعد میں آئے گا، ہم اس پہ بھی آپ کو جواب دیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، لیکن فی الحال آپ کو اپنے جذبات کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جو گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی تشیع کے علماء سے سنا جاتا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑا علم کا اور ثبوت کا اپنے عقائد کا قرآن و حدیث سے، لیکن مجھے لگا ہے کہ اللہ یاری صاحب میں دم ہے۔ سو میں صرف عقیدہ امامت پہ اس ٹائم بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ چونکہ ہمارے ہاں متفق جو دلیل ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن اور حدیث دو ہی دلائل ہیں، قیاس اور اجماع، یعنی عقل اور اجماع کو آپ دلیل نہیں مانتے، یہ بات ایسے ہی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو کہا کہ میں جذبات کو قابو میں رکھوں، بہت مہربانی آپ کی نصیحت کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ کی یہ فرمائش کہ ابھی آپ کا موضوع متعین نہیں ہے، متعین پر جواب نہیں دینا چاہتے، یہ بالکل آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس موضوع میں بات نہ کریں، کسی اور موضوع کو چھیڑیں، یہ بالکل ویلکم جناب۔ نہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا بھی جواب ہوگا، لیکن فی الحال پہلا موقع جو ہے یہی ہے نا۔ جی سمجھ گئے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں نیکسٹ ٹائم، تو یہ آپ مجھے بالکل یقین ہے کہ نہ آپ، نہ آپ کے اساتذہ، نہ مشائخ پورے دنیا میں جمع ہو جائیں، آپ کو جو متعین آج میں نے مختصر انداز میں بیان کیے ہیں، اور اس دلائل بہت زیادہ ہیں اسی مسئلے پر، میں نے ان کی زیادہ تشریح نہیں کیا، کبھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور میں آپ سے چاہتا ہوں، میرا چیلنج ہے آپ کو اور آپ کے جیسے دوسرے علماء کو، آپ کے اساتذہ کو، مجھے شرمندہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کھلم چیلنج علن لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، اگر جواب ہوتا تو جواب دے دیتے، اور ابھی آپ جا کے ریسرچ کر لینا، پھر آپ لے کے آئیں۔ اب آپ کا یہ بہنا کہ اس مسئلے پہ میری جو سوچ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِثْمٌ إِنَّ بَعْضَ مِنَ الظَّنِّ إِثْمٌ، کہ ظن جو ہے گناہ ہوتا ہے۔ عزیزو، جب ہم اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے اور اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن پہ تفقہ نہیں کرتے، قرآن پہ سوچتے نہیں، تفکر نہیں کرتے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا تمہارے دلوں کو تالا لگا ہے؟ ہم نے قرآن کھولا ہے آپ کے سامنے قرآن کی روح سے، اور صحیح حدیث روایت کھولا ہے ان کے اپنی کتب کی روح سے، ان کے خلفاء کے کرتوت آپ کو دکھائیں۔ اس میں ظن کیا ہے؟ اس میں بدگمانی کیا ہے؟ یہ سب یقین ہے، یہ سب حجت ہے۔ اگر قرآن کو آپ ظن کہتے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے۔ اللہ نے جس بات کی خبر دی ہے نا وہ ظن نہیں ہوتی۔ قرآن کو ہم جناب قرآن کو، اور اگر آپ بخاری کو آپ علم کے دائرے سے نکالتے ہیں، ظنون کے دائرے میں داخل کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی غلطی ہے۔ نہیں، ہم آپ کے جو وہم ہیں اور خیالات ہیں ان کو ظن کہہ رہے ہیں۔ کوئی وہم نہیں، یہ قرآن ہے اور بخاری، میں نے قرآن بخاری کے علاوہ کوئی اور، میں نے قرآن اور بخاری سے استدلال کیا نا، اس میں میرا وہم کیا ہے؟ مولوی جی ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں آپ سے صرف اس ٹائم پہ امامت کے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میرا یہ کہہ رہے ہیں عقیدہ امامت پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں قرآن اور سنت کو مانتا ہوں اور عقل اور اجماع کو نہیں مانتا، اور کیا میرا یہی عقیدہ ہے؟ نہیں، سب سے پہلے تو ہمیں دلائل کے جو معیار ہیں وہ طے کرنے پڑیں گے نا۔ جی بالکل بالکل بالکل، میں قیاس اور اجماع جو ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بس اس کے ہاں اور نہ میں آپ بتا دیں، اس سے آگے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیزو، مسئلہ امامت پر الحمدللہ جو میں نے آج بات کی ہے ابو بکر عمر کے متعلق، وہ مسئلہ امامت ہی پر ہے۔ ابو بکر عمر کون ہے؟ ان کے دو امام ہیں، بڑے امام ہیں۔ ابو بکر، یہی تو اختلاف ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پہ تو اجماع ہے، سب مسلمین وہ سب کہتے ہیں وہ خلیفہ ہیں، اجماع ہے، لیکن اختلاف اس پر ہے کہ ان سے پہلے ابو بکر عمر بھی خلیفہ تھے یا نہیں تھے۔ اگر اللہ نے ان کی تکفیر کیا قرآن میں تو کافر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو میں نے بحث چھیڑا ہے یہ بحث امامت سے اجنبی نہیں ہے۔ آپ سائیڈ سے ہو کے نکل رہے ہیں، میری بات کا جواب دیں۔
میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بسم قرآن اللہ اور اجازت حدیث دیں، کو تو اگر میں دلیل نے آپ کی مانتے ہیں، بات کے جواب نہیں دیا تو اجماع لعنت کریں کو مجھ کیا پر. مانتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے، اگر میں نے آپ کی بات جی کے ٹھیک جواب ہے، نہیں دیا ٹھیک تو ہے، مجھے ٹھیک ہے لعنت ہے، لیکن مجھے جواب دینے دینا، جناب، میں کامل جواب دوں گا. جناب ٹو دی پوائنٹ بات کریں، ٹو دا بات کو پوائنٹ ہے زیادہ بھائی. لمبا نہ آپ کریں. سمجھتے ہیں کہ یہ ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے نا. جی ابو بکر عمر کو اگر اللہ جی نے جی قرآن جی میں بے عزت کیا ہے، ان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیا ہے، تو خلافت ان کی تو خلافت کا بیس ہی مرتفع ہو گیا نا. خلافت کا نزاع ہی مرتفع ہو گیا، کیونکہ کافر نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا، ختم بات. اچھا اب آپ کا جو سوال ہے جی صحیح ہے. کہ ہم کیا اجماع کو مانتے ہیں، کیا ہم، اور کیا پوچھا، عقل کو مانتے ہیں یا قیاس کو؟ سوال عقل کے متعلق ہے یا یعنی قیاس کے متعلق؟ قیاس ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں 4 دلائل ہیں. میں ان سے پوچھ رہا اچھا، ہوں قیاس اور اجماع وہ آپ کے ہاں عقل اور دلیل قیاس میں بڑا معتبر فرق ہیں ہے یا بھائی. نہیں؟ عقل اور قیاس میں بڑا فرق ہے. عقل میں اور عقل اور چیز کو قیاس کی بولتے بات ہیں. نہیں کر رہا، میں کر رہا آپ ہوں نے پہلے قیاس اور عقل بولا، اجماع، آپ قیاس یہ کر 2 رہے ہیں دلائل نا. آپ کے ہاں معتبر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ لا بلی لا یجمع اللہ امتی علی الضلالۃ ابدا، یہ ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی غلط پار پر کبھی جمع نہیں کرتا. لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ وہ ایسی بات ہو کہ پوری امت کا، اور اس میں 12 امام بھی شامل ہیں، 12 امام بھی شامل ہیں، سب شیعہ بھی شامل ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ سب مسلمان اس بات پہ متفق ہوں، اور یہ بہت کم چیزیں ہیں، مثلا کعبہ جو ہے یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ مسلمانوں کا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے مسئلہ ہو کہ جب سب مسلمان اس پہ مجتمع ہوں تو ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن ایسا مسئلہ ہو کہ وہ سب مسلمان کا قول نہیں ہے، بعض لوگوں کا قول ہے یا اکثریت کا قول ہے. مسلمانوں کے کتابوں میں، علماء کے کتابوں میں بہت اکثر یہ ہوتا ہے کہ فلان مسئلہ اجماعی ہے. اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ مثلا اغلب علماء کا یہ قول ہے یا ایک طائفے کا قول ہے، اس کو اجماع تو کہتے ہیں، لیکن وہ اجماع نہیں ہے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سب امت کا. کیونکہ امت میں قیامت تک ایسے معصوم افراد ہیں کہ ان کی رائے ہمیشہ حق ہوتی ہے. تو اگر پوری امت ان بشمول ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات پہ متفق ہوں تو بلا شک و بلا رائب وہ قول صحیح ہوتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پوری امت ہو اس بات پہ. دوسری بات ہے قیاس. عقل اور قیاس میں بڑا فرق ہے. ہم عقل کو حجت مانتے ہیں، قیاس کو حجت نہیں مانتے. جی جناب. ٹھیک ہو گیا. مراد یہ تھا نا عقل، جب میں نے کہا اس سے مراد یہ کہ دینی معاملات میں عقل ہے. ابھی قیاس کہہ رہے ہیں پھر عقل واپس آ گیا. بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عقل کہہ رہے ہیں، قیاس کہہ رہے ہیں؟ سوال ایک کریں نا، سوال وضاحت کریں. میں سوال نہیں کر رہا، میں اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جب میں نے عقل کہا یا قیاس کہا، قیاس کی آپ نے بات بتا دی، جب میں نے عقل کہا تو اس سے مراد یہ تھا کہ دینی معاملات میں عقل کا دخل دینا کیا آپ کے ہاں جائز ہے؟ تو وہ ٹھیک ہے، آپ نے کلیئر کر دی ہے کہ وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. اب میں سب سے پہلے جو آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں عقیدہ امامت ضروریات دین میں سے ہے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں عقل کے متعلق میں آپ خدمت میں عرض کروں کہ ہم عقل کو ہم مانتے ہیں بھائی، ہم عقل کے مخالف نہیں ہیں. عقل کے مخالف کون ہوگا؟ کوئی پاگل یا عقل کے خلاف بات کرے گا نا. کون انسان ہے جو عقل کو برا کہے یا عقل کہے کہ وہ صحیح نہیں ہے؟ ہم اگر اللہ کو جانتے ہیں عقل کی روح سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ہمیں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، شرف نہیں ہے، لیکن جانتے ہیں کہ وہ واقعا اللہ کے نبی ہیں. کس طرح؟ ہم پھر تو وحی تو نہیں آزے، ہم عقل کی روح سے جانتے ہیں حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے، تو اس عقل کی روح سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم عقل کو مانتے ہیں، لیکن عقل ایک خاص محدودے تک، وہ سب کچھ عقل نہیں جانتا، عقل سب چیزیں نہیں جان سکتا، لیکن بہت ساری چیزوں کو اگر عقل کو آپ ایک دلیل لکھائیں، 2 دلیل لکھائیں، ٹھیک ہے نا، تو جو سچا دلیل ہوگا عقل بتا دے گا آپ کو. یہ تمیز کی قدرت ہوتی ہے عقل میں، تو ہم اس محدودے تک عقل کو مانتے ہیں. اچھا عقل کیا امامت ضروریات دین میں سے ہے؟ امامت ضروریات دین میں سے ہے، یعنی ضروریات کی آپ تعریف کریں تاکہ ہم جواب دے دیں. کیا مراد لیتے ہیں ہم ضروریات سے؟ مجھے نہیں معلوم ضروریات سے آپ کے ذہن میں کیا ہے. یعنی ضروریات دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ جو اصول دین میں سے ہے جس کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جس کا انکار، یعنی اگر ایک شخص کو حق کا پتہ ہے، دیکھیں ضروریات کا مطلب یہ علماء کے نزدیک اغلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کا انکار انسان کو دین کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے، اور نہ اس کے لفظی معنی ضروریات کے یہ ہیں. بہرحال امامت کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، تو اس کے منافقت میں کوئی شک نہیں.
کہ وہ در حقیقت کافر ہے، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ دنیا میں مسلمان ہے، جیسے دوسرے لوگ دنیا میں منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، وہ اللہ بھی ان کو خبر دے دیتا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ شہادت دیتا ہے کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. عقیدہ امامت اجازت دے بات جواب دینے کے بعد میں جواب میں دے رہا ہوں، جواب اصول دین سے ہے، جواب ختم نہیں ہوئی بھائی، جواب ختم نہیں ہوئی. جی بولیں. ہاں، منافق آتے ہیں کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو منافقین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہوں نے احکام اسلام جاری کیا. منافقین کا انہوں نے نماز پڑھایا ہے، منافقین کے کو میراث دیا ہے انہوں نے. ایسا نہیں کیا کہ آپ یہ منافق اس کو میراث نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ امامت کا انکار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے. یہ دو کیٹیگوریز ہیں. آپ کہتے ہیں کیا وہ دین سے خارج یا نہیں؟ دو کیٹیگوریز ہیں. ایک کیٹیگوری ہے کہ ان کو پتہ ہے، جیسے شخص عالم دین ہے اس کو پتہ ہے کہ باتیں حق ہیں. جیسے میں نے بخاری دکھایا، قرآن دکھایا، پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یہ ابوبکر عمر کی کرتوت ایسے نہیں کہ یہ واقعاً خلیفہ ہوں، یہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، یہ در حقیقت کافر ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اہل بیت میرے بعد میرے اوصیاء ہیں، یہ اس کی تکذیب کرتے ہیں. لیکن بظاہر کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین پر انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، ان پہ احکام کے اسلام جاری کیے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کافر ہیں. تو ان کا کفر کا کیا وجہ ہے کہ آخرت میں کافر ہوں گے، آخرت میں کفار کے زمرے میں محشور ہوں گے، لیکن دنیا میں مسلمان کے زمرے میں ہوں گے. تو یہ لوگ، ان کا حکم یہ ایسا ہے. وہ کن لوگ؟ جن لوگوں کو پتہ ہے، جو جانتے ہیں. لیکن جو لوگ نہیں جانتے، جو ہمارے بہن بھائی مسلمان ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، بیچارے خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، اندازہ ہی نہیں ہے. نہ کبھی بخاری کھول دیا، نہ کبھی کتاب سنا. جتنا دین مولوی نے جمعے کے خطبے میں بتایا اتنا ہی وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو. تو ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں اور یہ مرجعون لامر اللہ ہیں. جی تو عقیدہ امامت کا یہ ہے، جو امامت کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے یہ اصول دین میں سے ہیں، جی ہاں، ضروریات دین میں سے، جی ہاں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کا جو انکار کرے وہ حتم ہمیشہ کافر ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے. ہم نے اس میں ایک تفصیل ہے، اس کا جواب یہ ہے، تفصیل ہم نے عرض کی. جی صحیح ہے. ہمارے ہاں اصول دین کو ثابت کرنے کے لیے دلائل قطعیہ چاہیے ہوتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مقدس سے دلائل قطعیہ چاہیے، پھر حدیث متواتر چاہیے. جس طرح دلائل کی تقسیم ہے تو سب سے پہلے اصول دین جب آپ ثابت کرتے ہیں تو آپ کو قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت وہ استدلال آپ نے کرنا ہوتا ہے. ایسی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے جو قطعی الدلالت بھی ہو، کر چکے ہیں، قطعی الثبوت بھی ہو. لیکن وہ میں بتاتا ہوں، لیکن جتنے دلائل قرآن سے بالخصوص آیات آپ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، آج ثابت کیا نا، بالکل بھی کسی طرح سے بھی وہ قطعی الدلالت نہیں ہے. کسی بھی اینگل سے وہ نہیں ثابت کرتے کہ موہومہ جو عقیدہ آپ نے بنایا ہے امامت کے عنوان سے، اصول کافی سے، جس کے اندر اس کے حوالے سے ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، امام منصوص من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، امام وہ جو ہے تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہوگا، تمام انبیاء و مرسلین کا مجموعہ علم وہ امام کو دیا جاتا ہے. پھر ایک قسم کا رابطہ اللہ سے بغیر کسی اور انسان کے واسطے کے ایک قسم سے وہ اللہ سے ہوتا ہے. پھر عالم ماکان میکون ہوتا ہے، اپنی موت کو جانتا ہے، وقت کو جانتا ہے، اپنی موت کا مالک ہوتا ہے، اپنی مرضی سے مرتا ہے. اور پھر یہ کہ نبی کے لیے جبریل سے بھی افضل ایک روح ہے جو نبی کے ساتھ متعین ہوتی ہے، نبی کے فوت ہونے کے بعد وہ روح ایمان کے ساتھ آ جاتی ہے. اس طرح یہ سارے اعتقادات جو منصب امامت کے متعلق اہل تشیع کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تمام اعتقادات کے ساتھ امامت کا منصب قرآن میں قیامت تک کوئی اہل تشیع ثابت نہیں کر سکتا، نہیں دکھا سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو فاتو برہانکم. جی بسم اللہ ابھی عرض کرتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خلیفے کا نام ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ جانشین ہے پیغمبر. یہ تو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بھائی سوال کیا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ امیر المومنین مولا علی چوتھے خلیفہ امام ہیں یا خلیفہ نہیں چوتھے ہیں؟ خلیفہ ہیں، جانشین پیغمبر ہیں.
ہمارے اور آپ کے درمیان یہ متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں مانتے ہیں، دو جی خلیفہ ہیں، آپ چوتھا مانتے ہیں، ہم پہلا مانتے ہیں، صحیح ہے، صحیح ہے۔ جب ہم نے آج کے پروگرام میں دیکھیں، یہ کہتے ہیں امامت قرآن سے ثابت نہیں ہے بھائی، آج کے پروگرام میں ہم نے ثابت کر دیا، اور یہ لاجواب رہ گئے ادھر ہکے بکے بیچارے جواب بھی نہیں دے رہے، کیا ابو بکر اور عمر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شر الدواب عند اللہ الصم بات کرنے دینا مولوی صاحب، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، میں آپ کے سب نکات کا جواب دوں گا، سیدھی بات کی طرف آئیں، سیدھی بات کی طرف آئیں آپ، بالکل جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، منصب امامت کا پایا جانا قرآن کے اندر پہلے ثابت کریں، سمجھ گیا میں آپ کی بات، پھر باقی سارے اختلافی امور آتے ہیں۔ دیکھیں اگر میں آپ کے سوال نہ سمجھ چکا ہوتا میں آپ سے پوچھ لیتا کہ آپ کا سوال کیا ہے، میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور میں اس کو جواب دے رہا ہوں، جی صحیح ہے، اور اگر میں نے غلط جواب دے دیا تو آپ جواب کامل ہونے دیں، جواب کامل ہونے دیں، لیکن اور اس کے بعد کہہ دیں جواب غلط ہے نا، بس نہ کیجیے گا، ہاں، اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی عاقل ہیں، وہ بھی بعد میں اگر میں نے غلط جواب دیا وہ کہہ دیں گے کہ جواب آپ کی غلط ہے، تو میں جواب دے دوں گا، میں آپ کے پوائنٹس مجھے پتہ ہے آپ کے پوائنٹس کیا ہیں، وہ جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے عزیزو، بس خلط مبس کر کے، خلط مبس کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ مجھے بات کرنے دیں، اور واضح ہے کہ خلط مبس نہیں ہے، جب آپ کلام ہے امامت پر کہ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یہ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان متفق ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بالحق پیغمبر کے جانشین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ کیا ابو بکر عمر بھی خلیفت تھے یا نہیں تھے، وہ مانتے ہم نہیں مانتے، وَإِلَّا یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ ہیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ہم آج کے پروگرام میں ہم نے قرآن اور بخاری مسلم اور جماعت مخالفین کے اکابر کے اقوال سے ثابت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر کو شر الدواب قرار دیا ہے، شر الدواب کا ترجمہ وہ بخوبی جانتے ہیں، شر الدواب کا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، قرآن میں جا کر دیکھو اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کی صراحت ہے کہ یہ تو خلیفت تو کجا، خلیفت تو دور کی بات ہے، اس مسلمان ہونے سے بھی خارج ہیں، اہل ایمان سے بھی خارج ہیں، ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ان باتوں، خلافت ان کا بالکل اللہ باطل کر چکا ہے، تو جو ہمارا مابین الاختلاف ہے قرآن نے اس کو حل کیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو ہمیں دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں مانتے ہیں، تو ان کی جب خلافت باطل ہو گئی، خلیفہ برحق ثابت ہو گیا، ورفع النزاع ختم ہو گیا۔ اب ان کی بات یہ ہے، دیکھیں عزیزو، کہتے ہیں کہ اصول کافی میں ائمہ علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف ہیں کہ امام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، امام علیہ السلام جب سوتا ہے آنکھ ان کا سوتا ہے، دل ان کا نہیں سوتا، امام علیہ السلام اپنے پیچھے کو دیکھتا ہے جیسے اپنے آگے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، امام علیہ السلام سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، امام علیہ السلام کے پاس وہ سارے علوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان کے پاس ہیں، امام علیہ السلام کو اپنی موت کی خبر ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ نظر نہیں آتا۔ اس کے جواب سن لیجئے مولوی صاحب۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھو عزیزو، اگر مولوی صاحب ہم کو بتائیں یہاں پر اپنے دین کی یہاں پہ تشریح کریں کہ کیا وہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت نہیں مانتے، یعنی کہ ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتا، اگر قرآن میں نظر نہیں آتا تو وہ باطل ہے، ٹھیک ہے، یہ پریمس ایسا پریمس ہے، اجازت دیں آپ پھر جواب دے دیں اپنی باری میں، یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس پہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اپنا جو احتجاج کر رہے ہیں، جو حجت استدلال لا رہے ہیں، ان کا جو انہوں نے جو مقدمہ اپنا بنایا ہے، جو اپنا سنگ اول بنایا، یہ کفر کے فاؤنڈیشن پہ کڑے ہو کے یہ اپنے ہمارے خلاف ایک دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ کفر کی ان کے تہذاب جو ہے، ان کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کفر کی فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کا کیا ہے کہ ہمیں صرف قرآن سے دیکھو بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے نہیں بولتا، اللہ کی جانب سے بولتا ہے، تو اگر آپ پیغمبر کو مانتے ہیں، اذان میں کہتے ہیں 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دن میں 5 دفعہ اذان دیتے ہیں، پھر اقامہ بھی پڑھتے ہیں، تشہد نماز میں پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جو ان کو پیغمبر نہ مانے، جو ان کی سنت پہ شک کرے وہ کافر ہے، تو کس طرح، کس منہ سے، کس اسلام کی روح سے تم کہتے ہو کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، تم مجھے صرف قرآن سے دکھاؤ؟ یہ جو تمہارا استدلال ہے کہ صرف قرآن سے دکھاؤ، یہ علماء کا طریقہ کار نہیں ہے،
مسلمانوں کے علماء کا طریقہ کار نہیں ہے کہ ہمیں آج کے زمانے میں پاکستان میں کیونکہ آپ لوگ بے بس ہو چکے ہو، کیونکہ تمہاری کتب میں جی احادیث کی کوئی کمی نہیں ہے. اجازت دے مجھے بات کرنے کی. اب ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے. یہ تمہارے لاچاری کا اعتراف ہے ویسے کہ حدیث کو چھوڑو، حدیث کو چھوڑو. او بھائی حدیث کو کیوں چھوڑیں؟ کی طرف نہیں آ رہے آپ. میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. وقت ضائع نہ کریں میرا. میں بالکل ضائع نہیں کر رہا، مجھے بات کرنے دیں. آپ لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ نے سوال کیا ہے، آپ کا سوال کفریہ ہے. آپ اپنی بات جلدی مکمل کریں اور مجھے بھی موقع دیں. بسم اللہ، اجازت دیں میں کامل کروں گا. سوال ہی کفریہ ہے بھائی. یہ فتووں کی مشین ہے، اسے ہم بند کر دیں گے. یہ سوال یہ کہ یہ علماء کا یہ موقف نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا موقف نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا موقف ہے کہ یہ اس دو راہیں پہ آ گئے. دو راہیں پہ آ گئے کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان لیں اور شیعہ ہو جائیں، یا اس کو چھوڑ دیں. تو اب چھوڑنے کے تیار ہو گئے. سنت کو چھوڑو، سنت ہمیں نہ ذکر نہ دکھاؤ، ہمیں صرف قرآن پسند ہے. یہ کون کہتا ہے صرف ہمیں قرآن دکھاؤ؟ یہ کوئی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. مسلمان جس طرح قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح سنت کو مانتے ہیں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. خود کہتے ہیں کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی. بھائی کب سے یہ الگ ہو گئے؟ بھائی کب سے الگ ہو گئے کتاب اللہ و سنتی؟ کب سے الگ ہو گئے؟ ہاں اس دن سے الگ ہو گئے جس دن سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو جلایا گیا. اچھا یہ پہلا جواب ہمارا کہ سوال ہی تمہارا کفریہ. دوسرا جواب سن لیجئے. ہم آپ کو قرآن میں امامت کا سورہ دکھائیں گے، ہر امام کے نام پر سورہ دکھائیں گے، 12 اماموں کے نام دکھائیں گے، ان کے اوصاف دکھائیں گے، ان کا محل تولد دکھائیں گے، ان کے گھر کا ایڈریس دکھائیں گے. پہلے تم ادھر لے کے آؤ، تم ادھر آ جاؤ. ہمارے آپ کے کتب میں جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کے اقوال پڑھتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کا قول، عمر کا قول، عبداللہ بن مسعود کا قول، ابی بن کعب کا قول. یہ بھی چھوٹے موٹے صحابہ نہیں ہیں، آپ کے نزدیک اکابر صحابہ میں سے. اور بالتواتر بخاری میں روایت الا ماشاءاللہ، مسلم میں روایت الا ماشاءاللہ کہ قرآن ناقص ہے. اور تم خود بھی فتویٰ دے. مزے کی بات یہ ہے یار، مزے کی بات ہے. یہ مذہب ان کی چلا کیسا ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے 1400 سال ان کا مذہب چلا ہے؟ اس لیے کہ شیعوں کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. شیعہ جہاں بھی بولتے ہیں شیعہ کافر ہے، ذبح کرو. یہ ذبح کرتے وہ جب مخالف کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اور لوگ تفکر نہیں کرتے، بس یہی جو لوگوں کو عوام کو بیچاروں کو سنا دیتے ہیں منابر سے، وہی دین ہے. اسی لیے تو چلا آ رہا ہے. تو جب تمہارے ایک طرف سے تو تم فتوی دیتے ہو کہ جو قرآن کے نقصان کا قائل ہے وہ کافر ہے، کافر ہے. دوسری طرف سے ابو عمر کا قول، اور بخاری میں یہ بہت ساری روایات، عائشہ کے اقوال، باقی صحابہ کے اقوال، قرآن ناقص ہے. اس سے تو کیا ثابت ہوا؟ اس سے پہلے کہ تم شیعوں کی تکفیر کرو، تم نے اپنے صحابہ کی تکفیر کر دی. بھائی اس سے پہلے کہ تم ان کی تم نے صحابہ کی تکفیر کر دی. تو بات یہ ہوئی عزیزو کہ قرآن سے دلیل مانگتے ہیں. میں نے کیا عرض کیا؟ ہم قرآن سے صورتیں لائیں گے، امامت کا سورہ، امامت کا پارہ لائیں گے ان کے لیے. ہر امام کے نام پہ 10 سورے دکھائیں گے. پہلے یہ آ کے لے کے آئے نا، تم ہمارے جواب دے دو کہ تم ہمارے باتوں کا جواب دے دو. ہم دلیل لائیں گے کہ آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے. یہ مطالبہ وہ کر سکتا ہے کہ قرآن سے ہمیں فلان مطلب دکھاؤ، کہ اگر قرآن میں نہیں یہ تو جھوٹ ہے، کہ قرآن اس کے پاس کامل ہو. جب تمہارے پاس ایک دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ کے اقوال سے کہ قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ جھوٹی ادعا کیا کہ بھائی یہ قرآن ہمارے پاس کامل ہے، قرآن ہمارے پاس. دلیل دکھاؤ ہمیں پہلے، اس کے بعد تمہیں حق پہنچتا ہے کہ مطالبہ کرو کہ قرآن میں کہاں لکھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرا جواب. کتنے جواب دے چکے ہیں؟ ابھی بہت سارے جواب دے چکے ہیں. ان کو میرے ہر نقطے کا جواب دینا ہوگا، یہ کسی بھی ایک نقطے کا جواب نہیں دے سکیں گے. اس سے اگلا پھر کہتا ہے کہ ہم دیکھیں، سوال ان کا یہ تھا کہ ہم حصول کافی میں دیکھتے ہیں کہ امام کی یہ اوصاف ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام منصوص ہوتا ہے، امام غیب کا پتہ ہوتا ہے، ملائکہ بات کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام کو وقت شہادت کی خبر ہوتی ہے، امام معصوم عن الخطا. یہ باتیں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہ نظر نہیں آتا. تو عزیزو اگر قرآن میں کسی بات کا جڑ ہو، اگر اس کی تفصیل قرآن میں نہ ہو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مثلاً قرآن فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو. اب قرآن میں کہیں نہیں ہے. مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایک خاص انداز سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی تفصیلات اگر قرآن میں نہیں ہے تو اس سے ضرر نہیں پہنچتا، ضرر کوئی نہیں ہوتا. اس سے کوئی نہیں کہتا کہ میں قرآن نہیں مانتا اس لیے کہ وہ قرآن میں نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے علاوہ ایسے ہستیاں ہیں امت میں جو معصوم ہیں، جن کی طاعت واجب ہے، جن کی معصیت حرام ہے، اگر اگر قرآن میں ایسی آیت ہے، اب اگر اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا.
ٹھیک ہے نا. اگر قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں کہ ان کی روح سے ثابت ہوتی ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں امت میں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں اور وہ ان کی طاعت اسی طرح واجب ہے جیسے اللہ کی طاعت واجب ہے اور وہ ہمارے ولی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ان کی تفصیل باقی تفصیلات نہیں معلوم, کوئی پتہ نہیں, قرآن نے کوئی ذمہ تو نہیں لیا, ذمہ لیا ہے کہ بھائی میں سب تفصیلات میں بتاؤں گا, مجھ میں وہ تفصیل نہ ہو تو وہ جھوٹ ہے. نماز ظہر 4 رکعت ہے, نماز عصر 4 رکعت, نماز مغرب 3 رکعت, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو اگر قرآن مجید کے آیات کو آپ دیکھیے, سورہ آیہ تطہیر, آیہ ولایت, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. فریقین نے روایت مجھے کیا. اب موقع دیں گے آپ بولنے کا؟ بالکل آپ نے سوال کیا نا, قرآن میں نہیں ملتا تو مجھے قرآن پڑھنے دیں گے؟ جی نہیں, قرآن آپ میری مجھے بات میں کا کہتا پہلے ہوں جواب لے لیں مجھ آپ سے ہمارے بھی. مہمان ہیں, مجھے کہہ دو خاموش ہے, میں خاموش ہو جاؤں. جی پھر بولو تم. ابھی مجھ سے بھی آپ جواب سن لیں. جی مجھ سے بھی سن لیں. آپ کی مرضی, اور مجھے اب آیات پڑھنا دیتے ہیں, میں آیات پڑھ میں لیتا ہوں. امید آپ کرتا جواب ہوں دینا کہ چاہتے میری ہیں بات آپ کاٹیں گے کی نہیں. مرضی, آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ جو ہیں آپ کے اختیار وہی میں کہہ پروگرام رہا کا ہوں. آپ کے ہاتھ میں. اب جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ عقل مند ہے, سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ نے جس انداز سے ایک ذہن بنانے کی اور بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ سنت کو نہیں مان رہے, صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ اصول کو اگنور کر رہے ہیں. میں اصول کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن سارے کا سارا قطعی ثبوت ہے, اس کے پہنچنے میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل تواتر, تعامل اور تواتر عامہ کے ساتھ وہ ہم تک پہنچا ہے. اس کے ثبوت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. اس کے اندر شک کرنے والا بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن سنت قرآن کے درجے میں قطعی ثبوت نہیں ہے. سنت کے اندر, حدیث کے اندر, میں حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ حدیث کے اندر ساری حدیثیں قطعی ثبوت نہیں ہیں. خبر احاد قطعی ثبوت نہیں ہے. خبر ضعیف جو ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. خبر متواتر قطعی ثبوت ہوتی ہے. اب اگر ایک چیز جب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت دلیل لے کر آئیں, تو آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. بھئی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, لیکن بات یہ کرتے ہیں کہ حدیث میں ایسی حدیث پیش کرو جو قطعی ثبوت ہو. ایک دو بندوں کی روایت سے اگر آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ قطعی ثبوت نہیں ہے, قطعی ثبوت نہیں ہے جسے آپ اصول ثابت کرتے ہیں, سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ جب آپ نے اصول دین ثابت کرنے ہوں, اصول دین ثابت کرنے ہوں, تو پھر آپ کو دلیل جو چاہیے وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت چاہیے. اور قطعی ثبوت سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی آیات بینات ہیں, اور دوسرے نمبر پہ قطعی ثبوت حدیث متواترہ ہیں, وہ قطعی ثبوت ہے. قطعی ثبوت ہونے کے بعد یہ چاہیے کہ آپ انہی قطعی ثبوت آیات یا حدیث سے قطعی دلالت حکم ثابت کریں. جبکہ آپ کے ہاں جو بھی آیات آپ پیش کرتے ہیں یا جو حدیث پیش کرتے ہیں, آیات کی دلالت قطعی نہیں ہوتی, آپ اپنی موہومہ تعویلات کے ذریعے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں. یا اگر آپ حدیث لے کے آتے ہیں, یا ضعیف ہوتی ہیں, یا موضوع ہوتی ہیں, یا خبر واحد ہوتی ہیں, اور اگر بالفرض آپ پوری محنت اور کوشش کر کے کوئی خبر متواتر لے بھی آئیں تو وہ قطعی دلالت نہیں ہوتی, اس کی دلالت بالکل اس کے اندر قطعیت نہیں ہوتی. ہم اصول کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف قرآن کو مانتے ہیں. بھئی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, لیکن حدیث کا ہم تک پہنچنا جو ہے وہ قرآن کے درجے میں نہیں. جس طرح قرآن ہم تک تواتر, تعامل اور تواسر کے ساتھ پہنچا ہے, ہر حدیث ہم تک اس درجے میں نہیں پہنچی ہے. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں, ایک ایسا منصب پیش کرتے ہیں امامت کا, امامت کے عنوان سے ایک منصب پیش کرتے ہیں کہ جس منصب پہ بیٹھنے والا معصوم ہے, جس منصب پہ بیٹھنے والا منصوص من اللہ ہے, جس منصب سے بیٹھنے والا عالم الغیب و شہادہ ہے, جس منصب پہ بیٹھنے والا اپنی موت کے وقت سے آگاہ ہے اور اپنی اختیار سے مرتا ہے, جس منصب پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ تمام انبیاء کے علوم جانتا ہے, ان سے بڑھ کے اس کی فضیلت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا منصب آپ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت کسی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے. آپ صرف جو چیزیں پیش کرتے ہیں ان کے اندر وہم ہوتا ہے, احتمال ہوتا ہے. آپ ایک احتمال کو لیتے ہیں اور اسے اپنی دلیل کی بنیاد بناتے ہیں, اپنے موقف کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلکہ کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے. ہم حدیث کو مانتے ہیں, لیکن حدیث کے اندر درجات ہیں. متفق علیہ بات ہے اہل تشیع اہل تسنن کے درمیان کہ حدیث کے درجات ہیں.
ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث متواتر ہوتی ہے، حدیث مستفید ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے. بھائی درجات ہیں ایک چیز کے ثبوت کے لیے. آپ ایک ضعیف حدیث سے اصول دین کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ خبر واحد سے آپ اصول دین کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ جب آپ عقیدہ امامت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قرآن کی ایسی آیت لے کے آئیں جو قطعی دلالت ہو، یا حدیث لے کے آتے ہیں تو حدیث متواتر ایسی لے کے آئیں جو قطعی دلالت ہو، جو کہ صبح قیامت تک آپ بالکل، میرا چیلنج آپ کو نہیں لا سکتے ہیں. آپ بڑے چیلنج کرتے ہیں، خلط مبز کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے جی، فلاں کو نہیں مانتے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کوئی ایسا منصب اگر ہے جو آپ کے خیال میں ہے اسے قرآن کے اندر دکھا دیں، قطعی دلالت استدلال کریں. آپ ختم ہو گیا بات آپ کی؟ میرا خیال ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی. بالکل سمجھ آ گئی ہے. اب بات ختم ہو گئی تو میں بات کروں؟ میں اصولی بات کر رہا ہوں، آپ الزامی بات کر رہے ہیں. میں نے بات شروع نہیں کی ہے بھائی، آپ کی بات ختم ہو گئی. پوچھ رہا ہوں ختم ہو گئی یا نہیں وہی بات؟ جی میں نے اپنی بات سمجھا دی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. نہیں کیا مزید؟ میں اصولی بات کر رہا ہوں، آپ الزامی پھکیاں دے رہے ہیں. اور بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا ہمیں سمجھ آ گئی. آپ خاموش ہو جائیں تاکہ میں بات کروں. عزیزوں، ہم نے جو آپ کی انہوں نے قرآن سے دلیل مطالبہ کیا نا، ہم نے ان سے کیا کہا؟ ان کو واضح الفاظ میں اردو زبان میں ان کو سمجھا دیا کہ بھئی آپ کے مذہب میں ایسے تناقضات ہیں جن کے روح سے کوئی بھی عاقل شخص دیکھے نا، جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ مثلا ایک شخص ننگا پھر رہا ہے بازار میں، ننگا، اس کی نہ شلوار ہے نہ کوئی انڈر ویئر ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے پھر رہا ہے، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی طرح کشف عورت ہو چکی ہے آپ لوگوں کو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جب ہم کہہ چکے ہیں بھائی، ایک طرف سے آپ تکفیر کرتے ہو، دیکھو تکفیر کرتے ہو کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے، پھر آپ ہی کے کتب میں ابو بکر، عمر وغیرہ 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 کے اقوال کے قرآن ناقص ہے. میں نے عرض کیا کہ نہ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس، نہ کوئی آیت ہے آپ کے پاس، نہ کوئی صحابہ کی شہادت ہے کہ یہ قرآن مجید آپ کا کامل ہے. بالعکس ان کی شہادات ہے کہ قرآن ناقص ہے، ان کی شہادات ہے کہ قرآن ناقص ہے. جب یہ اور دوسری طرف سے آپ تکفیر کرتے ہو جس باتوں کے قائل ہو، اس سے کئی بات سامنے آ جاتے ہیں. پہلی بات عزیزوں، ایک بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے مذہب باطل ہے، کیونکہ جس مذہب میں بالاجماع ان کے اپنے ائمہ کافر ہوں، مذہب ایسا ہو نا، مثلا کوئی ایسا مثلا قادیانی اجماع کریں کہ ان کا جو پیغمبر ہے مرزا احمد قادیانی وہ کافر نجس جہنمی ہے، تو ان سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا مذہب بات ہی ختم، دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر استدلال کیا کریں گے؟ وہ ان کو پتہ چلے مذہب ان کا باطل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے قرآن مجید کے متعلق آپ کے اپنے موقف سے آپ کے اکابر کا جب کفر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا مذہب خود بخود باطل، گفتگو ہی ختم، نزاع ہی ختم. پہلی بات. دوسری بات، آپ کو قرآن مجید سے پھر دلیل مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. عرض کیا اردو زبان میں واضح الفاظ میں، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو اس بات کا جواب نہیں، اسی لیے آپ نے جواب نہیں دی، اسی لیے آپ نے جواب نہیں دی کہ آپ کے مذہب میں کیونکہ قرآن ناقص ہے آپ کو دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتے. میں نے کیا عرض کیا؟ میں نے کہا کہ میں پارہ دکھاؤں گا امامت کا، صورتیں دکھاؤں گا، بہت تفصیلات آپ پہلے ثابت کریں کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل ہے. یہ میں نے 2-3 دفعہ دہرایا، اس کو سمجھ آئی ہے، اس کو جواب پوائنٹ کا جواب نہیں دیا، دوسرے پوائنٹ میں چلا گیا. اور آج سے نہیں کہہ رہا، کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں بھائی، آج سے تو نہیں کہہ رہا، کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. بات کا جواب دیا ہے، دوسری کا بھی جواب لے لو. ابھی سن لیں، میری ماری اب میں آپ کے پوائنٹس کا جواب دے دوں. آپ صرف الزام لگا رہے ہیں، صرف الزام لگا رہے ہیں، کوئی آپ قانون کی کوئی دلیل کی. اور بھائی اگر دلیل غلط ہے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، ان کو سننے دیں، جیسے میں نے آپ کی بات سنی. اگر دلیل غلط ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمیں چاہیے کیونکہ قرآن قطعی ثبوت ہے. بھائی صرف قرآن قطعی ثبوت نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ جو ضائع ہو چکا ہے، جس کی شہادت عمر نے دی ہے، جس کی شہادت عبداللہ ابن عمر نے دی ہے، جس کی شہادت باقیہ نے دی ہے، وہ تو نہیں ہے. وہ جو قرآن مجید میں بخاری وغیرہ میں جو روایات ہیں متواتر کہ قرآن کریم کے حروف ضائع ہو چکے ہیں، قرآن کریم کے بہت سارے اجزاء ضائع ہو چکے ہیں، وہ اس کا کیا کرو گے؟ موجودہ یہ ایک ناقص چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یہ صرف یہ قطعی ثبوت ہے، صرف یہ قطعی ثبوت ہے. سنت سب کے سب مشکوک ہے بھائی. وہ اس کا قائل ہے دنیا میں کہ ہم سنت کو نہیں مانتے کہ سنت مشکوک ہے، یا سنت اس لیے سنت دوسرے درجے پہ ہے کہ سنت مشکوک ہے. بالکل بکواس ہے، یہ سب بکواس ہے. جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح سنت حجت ہے، جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح سنت حق ہے. ایک دو رتبے نہیں ہیں یہاں پر کہ 2 رتبوں پر ہیں.
نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ناطق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اسی طرح جیسے اللہ ہم سے مخاطب ہو. وما ينطق عن الهوى. آپ کی جہالت واضح ہو رہی ہے. ہاں تو اس لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش بھی آ جائے نا, اصول پہ نہیں آ رہے, کیا اس کے لیے ہم صحیح حدیث لائیں, متواتر حدیث لائیں, وہ حدیث اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے. اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے, جیسے کوئی قرآن کی آیت کا انکار کرے کافر ہے. فرق ہی نہیں ان دونوں باتوں میں. لذا ان کا مطالبہ کہ ہمیں صرف قرآن سے دکھاؤ, ان کی بے بسی اور عاجزی. اب یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس سنت میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں فرض کرتا ہوں کہ نہیں ہے. سلمنا بھائی غلطی ہو گئی, نہیں ہے, مان لیا بھائی. فرض کرتے ہیں 5 منٹ کے لیے مولوی صاحب کے نہیں ہے قرآن میں آیت نہیں ہے مسئلہ امامت پہ, خلافت میں کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں, حدیث میں بھی دیکھتے حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو یہ تو مانتے ہیں عزیزو کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. مسئلہ امامت خلافت یہ ایک دینی مسئلے پہ اختلاف ہے مسلمانوں میں یا نہیں ہے. یہ تو کوئی پاگل ہوگا کہ کہے گا کہ اختلاف نہیں ہے, اور یہ دینی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے دین کا, اختلاف ہے بھی دین کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. یہود و نصارہ آپس میں ہمارے ابو بکر عمر اور اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں مخالفت نہیں کر رہے, کیونکہ وہ اس دین سے مخالف واسطہ ہی نہیں. ہم مسلمان آپس میں مخالفت کر رہے ہیں, اور ہمیں مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی اتباع کرنی ہے. شریعت اور قرآن و سنت کی ہدایت کن سے لینی, طاعت کس کی واجب ہے. یہ ایک دینی مسئلہ ہے. سلمنا کہ نہیں ہے, قرآن بھی ساکت تو کچھ بھی نہیں, ایسے ہی فارغ اس مسئلے سے, سنت بھی فارغ, اس میں کچھ بھی نہیں. تو مجھے بتاؤ کتنا سب سے بڑا اختلافی مسئلہ مسلمانوں کا, سب سے بڑا نزاعی مسئلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس پہ اختلاف چل رہا ہے. مسلمانوں کا ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں. اگر اس مسئلے پہ اللہ نے قرآن میں کچھ نہیں کہا, اگر جیسے آپ کا ادعا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس مسئلے میں, ٹھیک ہے نا, سنت میں بھی کچھ بھی نہیں ہے, ویسے فارغ, ٹھیک ہے نا. یہ تو بتا دی کہ بھائی پاخانہ کیسے کرو, یہ تو بتا دیا بھائی پاخانہ میں جاؤ باتھ روم چلے جاؤ تو اس کے مستحبات کیا, کس ہفتے میں کون سے دن مستحب ہے کہ تم نہاؤ, غسل کس دن کرنا ہے, غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا, مسواک کرنا ہے کس طریقے سے کرو, وہ مستحبات, دعا کون سی پڑھنی ہے, وضو کے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے, پہلے ہاتھ کون سا دھونا ہے وضو کرتے ہوئے, سب بتا دیا بھائی. بیت الخلاء میں جاؤ تو کون سا پیر پہلے رکھو, کون سا پیر بعد میں رکھنا, قدم رکھنا, سب بتا دیا. وہ لیکن سب سے اختلافی مسئلہ نہیں بتایا. یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ شیعوں پہ تان نہیں ہے, یہ اللہ کی الوہیت پہ تان ہے, یہ قرآن پہ تان ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے. ہم تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ قرآن میں آیات بے شمار امامت پر, سنت میں روایات بے شمار امامت پر. آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں سلمنا, میں مان گیا کہ نہیں ہے. تو تم بتاؤ, تم اس بات کا کیا جواب دو گے کہ اللہ کی الوہیت باطل, اللہ کی الوہیت باطل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل, قرآن ناقص, سنت ناقص, سب ناقص, فضول باتیں سب بتا دی. جو اصلی مسئلہ تھا جس پہ ہمارا خون بہ رہا ہے 14 سال سے, وہ نہیں بتایا. سبحان اللہ. بتاؤ, جواب دے دو. اب مجھے موقع دیں گے آپ بولنے کا؟ ہاں میں تو ہمیشہ آپ کو موقع دیا نا, آپ کے پاس جواب ہو تو دیں گے نا. جی جواب ہوگا تو دیں گے. نہیں جواب ہم دے رہے ہیں, جی جواب دے رہے ہیں. آپ سنیں, اب سنیں, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے دوسری مرتبہ بھی جھوٹا الزام لگایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم سنت کو نہیں مانتے. میں نے جو اصولی باتیں کی ہیں ان کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, ان کو آپ نے چھیڑا بھی نہیں, اور جو میرے بھائی سن رہے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دوسری دفعہ آپ نے میرے منہ سے دعویٰ کروا دیا ہے, جبکہ میں نے نہیں کیا. آپ اپنے منہ سے کر رہے ہیں اور مجھ پہ لگا رہے ہیں کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. میں نے یہ بات کی ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, لیکن حدیث کے درجات ہیں, کچھ اصول ہیں حدیث کے, حدیث کو دلیل بنانے کے کچھ اصول ہیں, جن اصولوں سے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ بالکل نابلد ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے یہ کی ہے کہ ان کے مسلک میں جی قرآن ناقض ہے, روایات ہیں. تو سب سے پہلی بات آپ سے میں یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اصول ہے, روایات قرآن کے نقص کی آپ کے ہاں بھی ہیں اور ہماری کتب میں بھی ہیں, لیکن ان کا کوئی اصول ہوتا ہے, کوئی ضابطہ ہوتا ہے. صرف ایک روایت کی بنیاد پہ ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ فلاں کی کتاب میں جی یہ روایت ملی ہے اس لیے وہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں. اگر میں الزام لگاتا ہوں کہ اہل تشیع قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی فلاں کتاب میں نقص قرآن کی یہ روایات ہیں,
تو میں بالکل غلط ہوں اس مسئلہ میں. اسی طرح آپ یہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں فلاں روایات ہیں جو قرآن کے نقص کی بات کرتی ہیں تو اس لیے ان کا مسلک یہ ہے. سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, اس کی تردید اس انداز میں کروں گا کہ جس طرح تواتر وہ صحیح ثابت کرتا ہے ایک چیز کے ہونے کو, اسی طرح تعامل اور توارث عامہ بھی اس چیز کو صحیح ثابت کرتے ہیں. جس طرح کہ نمازیں 5 ہیں, نمازوں کی رکعتیں ہیں, ان کے پڑھنے کے لیے جو رکعات ہیں یہ تواتر اور توارث سے ثابت ہیں. ان کے لیے آپ کو دلیل نہیں چاہیے کہ کوئی خبر واحد آئے یا کوئی خبر مشہور آئے تب بات بنے گی, نہیں, تواتر اور توارث عامہ کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ ہے. اسی طرح قرآن مقدس کے ثبوت کے لیے بھی تواتر بھی ہے اور توارث و تعامل بھی ہے. سو یہ قطعی ذرائع ہیں ہم تک قرآن مقدس کے پہنچنے کے. اس کے لیے ہمیں کسی ایک خبر واحد کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں خبر مشہورہ کی ضرورت نہیں ہے جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں, بلکہ جو چیز قرآن مقدس جو ہے وہ ہمارے تک, ہم تک تواتر اور تعامل عامہ کے ذریعے سے پہنچ چکا ہے. اب اس کو رد کرنے کے لیے اگر کوئی خبر واحد آپ لے کے آتے ہیں, چاہے وہ بخاری سے لے کے آئیں یا مسلم سے لے کے آئیں, جب خبر واحد آپ لے کے آ رہے ہیں کہ جی خبر واحد یہ کہہ رہی ہے فلاں کی خبر واحد, فلاں کی خبر واحد ابن مسعود کی کہہ رہی ہے, ابن عمر کی کہہ رہی ہے, عمر کی کہہ رہی ہے, تو وہ خبر واحد رد کر دی جائے گی اس وجہ سے کہ وہ تواتر اور تعامل کے مقابلے میں آ رہی ہے. اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی ہمارے مذہب کے اندر. اس لیے ہمارے مذہب میں قرآن بالکل کامل ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. خود قرآن اپنی بات کرتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اسی ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی نقطے پہ عرض کروں, اجازت ہے؟ جی میری بات آپ مکمل ہونے لیں دیں. جی میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ دوسرے پوائنٹ کی طرف چلے جائیں, میں اسی پوائنٹ پہ آپ سے اس سے پہلے کہ چلے جائیں یہ فائدہ مند ہوگا, میں آپ سے عرض کروں, اجازت دیں گے تو بولوں گا, اجازت نہیں دیں گے تو نہیں بولوں گا. جی جی بولیے. اجازت محبت نہ کیجیے گا, بالکل محبت نہیں ہے, بالکل آپ کی اجازت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے تعامل اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا, وہ دنیا سے گئے, عمر کی خلافت کا زمانہ آیا, وہ دنیا سے گئے, عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا. ان حافظ صاحب کا ادعا یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن متواتر رہا ہے. بسیار, بہت اچھی بات, بسیار خوب, بہت زبردست بات. تو ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں. ابھی فی الحال قرآن ہمارے پاس تواتر کے ساتھ موجود ہے, ہر جگہ دنیا میں, کفار کے لائبریری میں جائیں قرآن موجود ہے. ہم ابھی موجودہ زمانے کی بات نہیں کر رہے جو 15ویں صدی ہے ہجری, 14ویں صدی کی بات نہیں کر رہے, 13ویں صدی کی بات نہیں کر رہے, 12ویں صدی کی بات نہیں, 11ویں صدی کی بات نہیں کر رہے, ہم وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ثابت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تواتر کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں قرآن کے راوی بہت زیادہ تھے, قرآن کے نسخے بہت زیادہ تھے, ہر زمانے میں لوگوں کے پاس تھے, تو یہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہمیں. تو یہ میرے عزیزو ایک ایسے جھوٹی باطل, تو سب علماء محققین کو پتہ ہے, شاید اس کو نہیں معلوم کہ یہ صرف ایک نعرہ ہے. جو لوگ نعرے مارتے ہیں نا, کہ نعرے بازی کرتے ہیں, جھوٹے نعرے بہت ہوتے ہیں, ان کو خود ان کے اتنے لگائے ہوئے انہوں نے یہ نعرے کہ پھر ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹی باتیں. تو یہ ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ, ہمیں وہ دلیل دکھائیں نا. آپ تو اس زمانے میں نہیں تھے, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, عثمان کے زمانے میں, کیا آپ نے ادعا کی؟ آپ ہوتے بھی نا, ابھی راوی ہوتے, آپ کی عمر 1400 سال ہوتے, پھر بھی ہم آپ کی صداقت کو نہیں مانتے. بھائی آپ جھوٹے آدمی ہیں, آپ کا عقیدہ ہی باطل ہے. اگر آپ اس زمانے میں تو نہیں, آپ کا عمر کم ہے, آپ اس زمانے کو تو آپ نے نہیں دیکھا نا, تو آپ ہمیں دلیل دکھائیں کہ آپ جو تواتر کہہ رہے ہیں کہ عمر کے زمانے میں, ابو بکر, عثمان کے زمانے میں, تواتر ثابت کریں. آپ جواب دوں میں جناب؟ جی بسم اللہ, جواب دوں میں. جواب دو. اگر قرآن ہر دور میں تواتر سے ثابت نہیں ہے کہ ایک ہی قرآن ہے 1400 سال سے آپ تک, آپ کے ہاں بھی وہی قرآن, ہمارے ہاں بھی وہی قرآن, اگر قرآن ہر دور میں تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو پھر دنیا میں قرآن کے کئی نسخے ہونے چاہیے تھے جن میں کئی طرح کا اختلاف ہوتا, کئی طرح کا تضاد پایا جاتا. یعنی اگر ایک بندے نے یا دو بندوں نے الگ الگ قسم کا قرآن جو ہے وہ روایت کیا ہوتا. اب میں یہاں پہ قراءت کی اختلاف کی بات نہیں کروں گا, میں اصل قرآن یعنی مضمون جو قرآن کے اس کی بات کر رہا ہوں. قراءت سبا پہ قرآن نازل ہوا ہے, اس پہ کوئی ہم بات نہیں کر رہے, اس پہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہر دور میں تواتر کے ساتھ قرآن ثابت نہ ہو تو دنیا میں اس ٹائم پہ میرا آپ کو چیلنج ہے, ایک فرقہ آپ دکھائیں جو مسلمان ہو اور وہ ہم سے جدا کوئی قرآن رکھتا ہو کسی کی روایت سے,
لے کے آئیں آپ، لے کے آئیں. دیکھیں عزیز، ان سے جو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں کوئی ایسی شہادت دکھائیں، کوئی ایسی روایت دکھائیں، کوئی ایسے آپ دلائل فضول دکھائیں کہ بات ان کے کر رہے زمانے ہیں، میں فضول قرآن بات کر رہے ہیں، متواتر فضول تھا، بات کر رہے ہیں. متواتر تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے بالعکس ان کو خود پتہ نہیں. اب میں کیا جو بہت بدیہی باتیں ہیں میں ان کو تکرار کروں، یہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا، میں جن باتوں کو انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو فوراً رد کرنے میں بھی وہ جلدی کر لیتے ہیں. تو میں اس مسئلے پر ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ روایات آپ کو کے پڑھیں. پاس جواب نہیں ہے اس لیے آپ بات اجازت نہیں دیں؟ کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے، نہیں ہے آپ کے پاس. ابھی ٹھیک ہے، آپ آپ نے مجھے موضوع جواب کا دینے رخ دیں، موڑ دیا. میں پھر امامت آپ پہ جو ہے فیصلہ کریں میں جواب ہے کہ امامت نہیں. جواب سن لیں پہلے، پھر کہہ دیں کہ جواب میں نہیں. امامت پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بالکل بڑے ماہر ہیں خلط مبحث کے. میں نہیں، خالد امامت پہ مبحث کے بات نہیں کرنا ہیں. چاہ رہا ہوں. تو نہیں، آپ بات سنیے، راستہ بات موڑتے سنیے، ہیں اور پہلی اس بات ہے. طرف چل پڑتے ہیں، کبھی مڑتے ہیں اس طرف نکل جاتے ہیں. بھائی امامت پہ بات کریں. ٹھیک ہے، ہم سمجھ گیا. یہ اب اس مجھے ٹائم بات پہ کرنے بات ہی دیں. نہیں کر رہے کہ قرآن ناقص ہے یا نہیں ہے. ہم یہ بات دیکھیں، کر رہے ہیں قرآن ہمارے ان ہاں کے بھی، پاس، ہمارے ان ہاں کے بھی کتب میں ثابت جب ہے، جائیے، آپ کے ہاں بھی یہ ثابت مسئلہ ہے. ایک پوشیدہ مسئلہ ہے. یہ بیچارے نوجوان آدمی ہیں، ان باتوں کو نہیں معلوم ہے، کہ ان کا قبر کو بھی نہیں معلوم. یہ باتیں کتابوں کے دل میں چھپی ہوئی ہیں. نہ کوئی اس مسئلے پہ کتاب لکھتا ہے، نہ کتاب بھی لکھتا ہے تو ان مسائل کو سرسری طور پہ ان سے رد کر لیتا ہے، یا ان کو جو مشہور معروف قول ہے مسلمین میں اس کی مخالفت کرنے کی وہ جرات نہیں رکھتا. تو یہ اس زمانے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ثابت کریں اس زمانے میں کہ قرآن کتنے لوگوں کے پاس تھے اور قرآن کے کتنے نسخے تھے. یہ تو ہے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بخاری مسلم وغیرہ سے ثابت ہے کہ قرآن کسی کے پاس نہیں تھا. قرآن کسی کے پاس نہیں تھا بھائی. زید بن ثابت کی ایک روایت نہیں ہے، 6-7 روایتیں ہیں بخاری میں، اور ابو بکر عمر کی بھی یہی شہادت ہے کہ قرآن کسی کے پاس سوائے اہل بیت علیہ السلام کسی کے پاس تھی نہیں اس زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے پاس تھا، متواتر تھا. اتنی جھوٹی ادعا، اتنا بڑا ادعا، اور سے مطالبہ کرتے ہیں دلیل دکھاؤ. کہتے ہیں پر ہمیں دوسروں کے پاس کیوں نسخے نہیں ہیں. ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ اس بات کی دلیل لے کے آؤ، کیونکہ دوسروں کے نسخے بعد میں کئی نسخے بنے تھے. وہ بخاری کی روایات ہیں کہ عثمان نے ان کو جلا دیے تھے. وہ تو معروف مشہور ہے کہ گورنمنٹ نے سب نسخوں کو جلا دیا تھا قرآن کا. ہم نے ان باتوں کو یہاں سے دکھایا تھا اس چینل سے لوگوں کو. اس بات میں تفصیل بہت ہے. بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کا. جہاں تک امامت کا تعلق ہے قرآن مجید سے، اس بات ہمارا عرض یہی ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ صرف ہمیں قرآن سے دکھاؤ، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا، صرف قرآن سے دکھاؤ. پھر اس کے علاوہ اس کو دکھانا ہوگا کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے. ہمیں دکھاؤ کہ قرآن تمہارے پاس متواتر ہے. یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس حدیث ہے کہ قرآن ناقص ہے. تو اس سے کیا ہو؟ اگر دونوں فریقین کے پاس متواتر احادیث ہیں، ہیں. کر کے گزر چکے مولوی صاحب آپ اصل بات کی طرف نہیں آ رہے، بار بار وہی فضول بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ ماننا نہیں ہے کہ شیعہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں. ناقص روایات، غلط روایات وہ دیکھیں، آپ کی جب کتابوں دونوں میں بھی ہیں، فریقین کے ہماری روایات کتابوں میں یہی بھی کہہ رہے ہیں، روایت ایک بھی نہیں. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. نہیں ہے مولوی او صاحب، بھائی، میں تم کو صرف روایت تمام مخاطبین کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. جب جواب ایک نہیں ہے حدیث آپ بھی کے نہیں ہے پاس، عزیزو، یہ جواب بہت نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے. ایک ہے مولویوں کی جو ہے نعرے بازی، ان کے نعرے بازی کو 5 منٹ کے لیے ایک طرف رکھ دیں. جب دونوں فریقین کے متواتر متعدد مختلف روایات کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے ناقص ہے، روایت ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن، صحابہ کی ایک بھی شہادت نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے. اور ہمیں یہ کہتے ہیں متواتر ہے، دلیل تواتر کی دلیل مانگ رہے ہیں، دلیل ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو پھر کس کو حق پہنچتا ہے کہ مطالبہ کریں فلان مطلب قرآن سے دکھاؤ؟ ہم قرآن سے دکھاتے ہیں سر آنکھوں پر، قرآن سے دکھائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر قرآن میں نہ بھی دکھا سکے نا، کوئی ضرر نہیں ہے. کیونکہ تمہارے متواتر روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن ناقص ہے، اور تمہارے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. تواتر کا ادعا کر رہے ہو، تواتر کی دلیل لے کے آؤ. صاحب جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. کوئی ایک بھی متواتر حدیث قرآن کے نقص پہ دلالت کرتی ہو. تواتر 2 اقسام کی ہیں، تواتر معنوی اور تواتر لفظی. فرق بتائیں مجھے، تواتر لفظی اور معنوی میں کیا فرق ہے؟ آپ کون سی مراد لے رہے ہیں پہلے آپ بتائیں. آپ مجھے بتائیں، آپ فرق بتائیں، آپ کو مجھے بتائیں لفظی اور معنوی میں کیا فرق ہے. آپ غلط مبحث نہ کیجئے. نہیں، آپ مجھے بتاؤ نا تواتر کے، آپ تواتر کا انکار کر رہے ہیں نا. مجھے بتاؤ تواتر کے 2 انواع، لفظی معنوی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کون سی متواتر حدیث کون سی ہے وہ آپ دکھائیں، متواتر حدیث دکھائیں مجھے. میں آپ کا عرض کر رہا ہوں متواتر کے 2 اقسام ہیں، لفظی معنوی. پتہ بھی آپ کو معنوی کیا ہوتا ہے؟ مجھے سب پتا ہے. آپ تو بتاؤ نا کیا معنوی، کیا تواتر معنوی کیا ہے؟ اصل مسئلہ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں.
نہیں سمجھ آئیے؟ نہیں، آپ کے پاس آپ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ متواتر حدیث دکھاؤ، میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں تواتر معنی کی تعریف کرو تاکہ متواتر دکھاؤں میں. میں نے صرف آپ سے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ کیا کہ قرآن کے اندر صرف ایک آیت آپ تو دکھائیں. ٹھیک ہے سر، ہم کو پر اس بحث کو چھوڑتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھائی، قرآن سے ثابت کرتے ہیں. ایک بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، سب کو پتہ چل گیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب قرآن سے ثابت کرتے ہیں امامت، اس لیے الزام تراشیاں کر رہے ہیں آپ فقط، اس لیے قرآن سے ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا عزیزو، قرآن سے امامت ثابت کرتے ہیں. لے کے آئیں. میں نے ان سے ابھی دلیل لے کے 5-10 منٹ پہلے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال میں ان کو یاد دلاتا ہوں، تکرار نہیں کروں گا تاکہ یہ دوبارہ جواب دیں. اگر قرآن میں سنت میں امامت کی شرح نہیں ہے، جو سب سے ہمارا اختلافی مسئلہ ہے، قرآن و سنت میں یہ مبین نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ اللہ کی الوہیت، جیسے کہ تم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، تو برائی کا حساب کیوں لیتا کرو؟ تو یہ کیسا اللہ ہے؟ آپ نے ایک نیا برائی بھی اسی کی طرف سے، شر بھی اسی کی طرف سے، شر بھی اسی کی طرف سے، برائی بھی اسی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا نزاعی مسئلہ اسے بتایا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ یہ دین کیسے کامل ہے؟ اس کا جواب دے دو. یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے بتاؤ. چارج ختم ہو گئی مولانا؟ ڈسکس ہے اس سے بھاگ رہے ہیں. آواز نہیں رہا، بتاؤ، جواب دے دو بھائی. نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے، جواب دے رہا ہوں میں، جواب دے دو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اصل مسئلہ اس سے بھاگ رہے ہیں. میں یہ تقدیر کے مسئلے پہ بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر مسئلے پہ بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے جس اصول پہ آپ کے مسلک کی بنیاد ہے امامت، آپ اس کو ثابت کریں. آپ اس سے بھاگتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا نا، میں فرض کرتا ہوں، میں نے مان لیا، میں نے توبہ کر لی، میں کہتا ہوں نہیں ہے قرآن سنت میں کہتا ہوں نہیں ہے، تو میرے سوال کا جواب دے دو. اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت سیاح میں بھی نہیں ہے، سنت متواترہ میں بھی نہیں ہے، تو یہ دین کیسا دین ہے؟ مجھے بتاؤ. سب سے اہم مسئلہ نہیں ہے. فرض نہ کریں، آپ فرض نہ کریں، امامت سب سے اہم مسئلہ نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا امامت سب سے اختلافی مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا اختلافی مسئلہ یہ امامت ہے. نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، وضو نہیں ہے، سب کا جڑ، سب اختلافات کا جڑ امامت ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ دین کیسا دین ہے؟ بتاؤ. میں بتاتا ہوں. بتاؤ. گڑ لو نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. گڑ لو، گڑا ہوا تو آپ نے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور شور مچا رہے ہیں آپ مولوی صاحب. بسم اللہ. اگر ہوتا تو بتاتے، یہ ہوتا ہے نا، میں نے 5 دفعہ سوال تکرار کیا، ابھی اس کے ذہن میں آیا کہ کچھ گڑ لیا، گڑ لو. نہیں اگر جواب ہوتا نا تو پہلی دفعہ جواب دے دیتے، پہلی دفعہ جواب دے دیتے. اب پتہ چلتا ہے، اب پتہ چل گیا کہ گڑا ہوا ہے نہیں ہے. اب بتاؤ، اب پتہ چل جائے گا. بتاتا ہوں. جو فضول باتیں آپ کی، ان کا میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا. سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے کہا جی امامت سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے، تو وہ اگر قرآن اور حدیث میں نہ ہو تو پھر یہ دین کیا ہے، یا یہ الوہیت کدھر سے آ گئی، رسالت کدھر سے آ گئی؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی اس وجہ سے، اختلافی مسئلہ بنا ہی اس وجہ سے ہے کہ قرآن کے اندر نہیں ہے اور آپ نے دعویٰ کر دیا کہ قرآن کے اندر ہے. اب جب اہل تسنن یہ مانگتے ہیں کہ بھئی وہ دکھائیں قرآن کدھر ہے جس کے اندر وہ امامت لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ باطل تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، آپ مذمومہ تعویلات کا سہارا لیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. سو اختلاف، جب کوئی چیز حقیقتاً قرآن کے اندر موجود ہو تو وہ باعث نزاع ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کے اندر توحید ہے، اب توحید کو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں نا. میری بات سنیں، بات سن لیں. آخرت ہے، آپ کا بھی آخرت پہ ایمان، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن قرآن کے اندر جب امامت کا مزعومہ منصب جو آپ منوانا چاہتے ہیں، قرآن کے اندر جب وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہے ہی نہیں قرآن کے اندر، اور چلے قرآن میں نہیں ہے، سنت میں کیوں نہیں ہے؟ پھر سنت میں بھی نہیں ہے نا، تو قرآن میں بھی نہیں، سنت میں بھی نہیں ہے نا، تو پھر دین کامل کیسے ہے؟ سنت میں بھی نہیں ہے، ختم. تو پھر جواب دے دو. ہم مطلقاً امامت کی بات نہیں کر رہے، آپ کے مذمومہ عقیدہ امامت کی بات کر رہے ہیں. جو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا جو مسئلہ ہے نا، نہیں ملتا ہے، اور ہم یہ آپ سے دلیل مانگتے ہیں کہ بھئی دکھاؤ کون سا قرآن کی آیت ہے یا کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے جس کے اندر یہ آپ کا مذمومہ عقیدہ موجود ہو. جب وہ نہیں ہوتا تو اختلاف بنتا ہے. اختلاف اس وقت نہیں بنتا جب قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو، سمجھ گیا. اختلاف تب بنتا ہے نہ ہو اور آپ دعویٰ کر دیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ ہم
امامت اسی خصوصیات کے ساتھ جسے شیعہ عقیدہ رکھتا ہے، اسی تفاصیل کے ساتھ آپ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو دین کامل نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجازت دیں لیڈرشپ کا جو مسئلہ ہے، ان کی جانشینی کا جو مسئلہ ہے، ایک منٹ، ان کی خلافت کا جو مسئلہ ہے، میں اصل منصب کی بات کر رہا ہوں، وہ جانشینی کا معاملہ بعد میں، پہلے اصل منصب کی بات کر لیں. اجازت دیں مولوی صاحب، میں نے عرض کیا عوام سے، محترم ناظرین سے، کہ مولوی صاحب ہمارے سوال کے جواب ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ گڑھنے کے شکر میں، اور آپ کو بخوبی نظر آیا اور ان کی شکل سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کیسے پریشان ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ چل گیا ہے. اب مجھے بات کرنے دیں گے مولوی صاحب؟ اجازت ہے 2 منٹ میں بات کروں؟ ہاں، تو ان کے انداز سے بھی، ان کے پریشانی سے بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گڑھا، اور لیکن ان کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے جو گڑھا ہے وہ کافی گڑھنے میں ان کی جو کریٹیوٹی ہے، امیجنیشن ہے، تخیل ہے، وہ اتنا کامیاب نہیں رہا ہے. سوال ان سے یہی تھا کہ امامت ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور دین کے مسئلے پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا امام کون ہے، پیشوا کون ہے، اور وہ امام آئے گا، اس کے بعد بھی امام آئے گا نا، وہ بھی تو دنیا سے جانے والا ہے. اجازت دیں، یہ سوال اجازت دیں بھائی مجھے بات کرنے کی. یہ جو مسئلہ ہے اس کا اسلام نے کیا حل بتایا ہے کہ مسلمان کس کی اتباع کریں. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے مسئلہ امامت پہ کہ امام کس طرح تعین ہوتا ہے، یہ تو ہمارے بہت سارے اسپیچز ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کے کتب میں. آپ کے جو طریقہ کار ہے، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کی تعین نہیں کی. ابو بکر خلیفہ بنا ہے تو مسلمانوں کی رضا سے بنا ہے. عمر اگر خلیفہ بنا ہے تو اس کو مسلمانوں کی رضا سے نہیں، ابو بکر کے نسب سے بنا ہے. اصول کا نہیں پتہ ہے، دوسرے موضوعات کی طرف بھاگتے ہیں آپ. اجازت دیں بات کر، امامت پہ بات کر رہا ہوں. آپ بھاگ کے اس طرف جاتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں، میں اصل منصب کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں مولوی صاحب اجازت دیں مجھے بات کرنا، امامت پہ بات کروں، میں امامت پہ بات کر رہا ہوں، اجازت دیں. عمر جو خلیفہ بنا ہے وہ عمر کے نسب سے بنا ہے. تو خلیفہ بننے کے 3 طریقہ ہے. ایک طریق ہے نص، جیسے ابو بکر نے عمر کو بنا ہے. ایک طریق ہے اہل حل عقد، جیسے عمر نے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کو اس نے خلیفہ بنایا. اور ایک طریق ہے بالقہر والغلبہ، کہ وہ تلوار کے ساتھ آ کے مسلمانوں کا امام بن جائے. جیسے بنو عباس آئے، انہوں نے ایک جو خلیفہ تھا بنی امیہ مروان الحمار، اس کو قتل کیا، بری طرح شکست دی، ان کے قبروں کو کھودا، قبروں کو کھود کے ان سے بنی امیہ کے جو خلفاء تھے قبروں سے نکال کے ان کو جلا دیا بنی عباس نے. وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. ان کے پاس 3 طریقہ ہے. تو یہ ایک، اور وہ جو خلیفہ بھی بنتا ہے نا، وہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے، جب جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دینی مسئلہ ہے، اسی مسئلے پر نزاع ہے. یہ کہتا ہے نہ قرآن میں نہ سنت میں ہے. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کے قرآن و سنت میں نہیں ہے. آپ نے ہماری بات کا تکرار کیا کہ یہ قرآن میں بھی نہیں، سنت میں نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے کہ سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے سے نکلتے تھے ایک غزوے میں بھی نہیں نکلے مگر ایک انہوں نے اپنی جگہ کسی کو متعین کیا ہو. ہر غزوے میں، غزوہ احد بالکل مدینے کے ساتھ ہے، مدینے سے 20 منٹ کا راستہ ہے، وہاں پہ بھی نکلے تھے، وہاں پہ بھی اپنے جانشین معین کر کے گئے تھے. کہ لمبا سفر ہو چھوٹا سفر ہو، ہمیشہ مدینے پہ اپنا جانشین تعین کرتے تھے. ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں واپس آ رہا ہوں، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد واپس آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اور اتنا خوف بھی نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ایک دن میں مثلا کیا گمراہ ہو جائیں. لیکن ایک سفر پہ جا رہے ہیں، آخرت کا سفر ہے، دنیا سے ان کو پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور ایسا سفر ہے اس کے بعد واپسی کا کوئی امکان نہیں، وہ دنیا میں نہیں آ رہے. پھر قیامت کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ ان کے بعد لوگ مختلف فرقے بھی بنیں گے. یہ بھی خبر دی انہوں نے کہ امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ فرقے امامت ہی کی وجہ سے بنے. لیکن اس کے باوجود نہ امام کسی کو بنایا، نہ یہ طریقہ بتایا کہ امام کیسے بنتا ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے چلے گا بس، ختم بات. تو عرض یہ ہے ایک مرتبہ آپ میری ادعا کو نہ دہرائیں کہ قرآن میں بھی نہیں، سنت میں نہیں ہے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں مان لیا کہ قرآن میں بھی نہیں، سنت میں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ حکیم کیسا ہے، یہ اللہ رحیم کیسا ہے؟ کیوں جھوٹ بولا؟ کیوں جھوٹ بولا کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ یہ دین کامل کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمارے ساتھ اس طرح زیادتی کی کہ ہمارا سب سے بڑا جو اختلافی مسئلہ ہے اس کی توضیح نہیں کی، تشریح نہیں کی. ٹھیک ہے نا. میں نہیں کہتا کہ آپ قرآن و سنت میں ہمیں جو ہے اسی عقیدے کے ساتھ جیسے شیعوں کا عقیدہ، اسی تفصیل کے ساتھ امامت کا مسئلہ بتائیں نا. خلیفہ کیسے بنتا ہے، امام کیسے بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ قرآن و سنت میں ہمیں دکھائیں. چاہے آپ کے وہ کوئی اس طرح نہ ہو کہ عالم غیب ہے، وہ تفصیلات نہ ہو، ویسے آپ ہمیں بتائیں. کیوں نہیں بتایا؟ اگر قرآن میں ہمیں دکھائیں، سنت میں ہمیں دکھائیں. ہم سے مطالبہ کرتے ہیں قرآن و سنت میں دکھاؤ، ہم مان لیتے ہیں ہم نہیں دکھاتے. بھائی ہم نہیں دکھاتے، فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے،
اگر آپ کی بات صحیح ہے تو یہ دین باطل ہے. نہ یہ اللہ نہیں ہے, یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ ایسے ہی آیت ہے. یہ وہ کام جو ایک دکاندار اپنے دکان کے ساتھ نہیں کرتا, اگر کر دے تو سب کہہ دیں گے اسے دکان کو ضائع کیا, خود اٹھ کے چلا جائے, کسی کو وہاں پہ تعین نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ایک چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ نہیں کرتا, اپنے گدوں کے ساتھ نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ قیامت تک کیا ہے, قیام اللہ نے کیا ہے. تو بتاؤ اب جواب دے تو دیں. اگر یہ اس ظلم کا کیا جواب دو گے؟ بسم اللہ. اب سنیں گے آپ؟ بسم اللہ. جی, سب سے پہلے آپ نے اب یہ سوال اٹھایا ہے کہ وہ آپ کے ہاں جو مذمومہ عقیدہ امامت ہے اس کو ثابت ہم نہ کریں یا کریں. چلیں, وہ تو آپ کے ذمہ قرض رہا, وہ آپ ثابت کر بھی نہیں سکتے. لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے امت کو بے وارث لاوارث نہیں چھوڑا, امت کو سارے طریقے بتا دیے ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے الیوم قرآن سے ثابت کرو, پہلے قرآن سے ثابت کرو. بسم اللہ. قرآن سے, حدیث سے نہیں, آپ کا اپنا موقف ہے. قرآن سے پہلے, قرآن سے پہلے بتاتا ہوں. قرآن سے ثابت کروں گا, قرآن سے ثابت کروں گا, قرآن سے ثابت کروں گا. پریشان نہ ہو آپ حدیث متواتر کا شکار نہ ہو آپ. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. پہلے قرآن ہے, قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر اولو الامر کی اطاعت واجب فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, سورہ نساء. اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت بھی واجب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اور اولو الامر کی بھی. اب اولو الامر صاحب امر کیسے بنے گا؟ صاحب امر کیسے بنے گا؟ امر کے اوپر کیسے وہ غالب آئے گا؟ ولی الامر کیسے بنے گا؟ تو قرآن نے سورہ مبارکہ شورى میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. وَأَمْرُهُمْ, امر کا لفظ سنیے گا. اولو الامر کیسے بنتا ہے؟ امرہم شورى بینہم, کہ وہ مومنین مسلمین ان کا ولی الامر مشاورت سے تشکیل دیتا, مشاورت سے اس کا انتخاب ہوتا ہے. تو یہ میں نے قرآن کی بات کی ہے, اور آپ ابھی اس کو مزید الجھانے کی کوشش کریں گے. تو قرآن سے میں نے اس کی جواب دے دیا. آپ پورا آیت پڑھو نا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, یہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. پورا آیت پڑھو اور اس کا ربط دوبارہ سناؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منہم. اچھا, اولو الامر وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آیے شورا پوری طرح سے پڑھو. میں بتاتا ہوں اولو الامر کے بارے میں جو ہے, جہاں سے آپ اپنی منصوص من اللہ ثابت کرتے پھرتے ہیں. آیت یہ ہے اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول, کہ اگر آپ کا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف واپس لوٹاؤ. اس میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ اولو الامر کو یہاں پہ اللہ نے شامل نہیں کیا ہے کہ اولو الامر کی طرف بھی لوٹاؤ, جیسا کہ آپ کے ہاں یہ کہ اولو الامر جو ہے معصوم ہے, اولو الامر کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ اور رسول کی واجب ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور رسول کی طرف واجب ہے, بلکہ نہیں, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں مخلوق معصیت خالق کا حکم دے رہی ہو وہاں پہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی, چاہے وہ خلیفہ ہو, چاہے حاکم و امام ہو. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں اور آپ نے دین کو کامل کر کے اس دنیا سے جانا ہے. اگر منصوص من اللہ کا سلسلہ جاری کرنا ہو کہ ہر وقت ایک امام آئے, وہ اللہ اوپر سے اس کو نازل کرے, اس کے حکم کو نازل کرے کہ یہ امام ہے اس کو مانو, تو پھر وہ سلسلہ قیامت تک چلنا چاہیے. وہ سلسلہ آپ کے شیعہ بعض 6 امامی ہیں, بعض پتہ نہیں 3 کو مانتے ہیں, بعض 8 کو مانتے ہیں, بعض آپ میرا خیال ہے 12 امامی ہیں, 12 کو مانتے ہیں اور 12 پہ سلسلہ روک دیتے ہیں, بعض آدھوں پہ روکتے ہیں, بعض پتہ نہیں کدھر لے کے جاتے ہیں. اگر اللہ ہی کی حکمت تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک بندہ ہو جو منصوص ہو, جو ولی الامر بنتا ہو, تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ سلسلہ رکتا کیوں ہے؟ یہ سلسلہ پھر قیامت تک چلنا چاہیے. کیا آپ کے پاس دیکھیں, آپ نے ادعا کیا ہے کہ امامت کا مسئلہ قرآن میں اس طرح ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اور اس آیت کو آپ نے ایک دوسرے آیت سے ربط دی ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان کا آیت کا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اس آیت کو آپ پوری طرح پڑھیں پلیز, اور اس آیت کا ترجمہ کریں. لفظ امر سے کیا مراد ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اس کا ترجمہ کریں اور ہمیں بتائیں. دیکھیں جہاں پہ بھی لفظ امر آتا ہے نا, جہاں پہ بھی لفظ امر آتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی سے مراد وہی ہے کہ سب ایک جگہ ایک ہی معنوں میں آتا ہے, کیونکہ لفظ امر ایک ایسا لفظ ہے جو بہت عام ہے. ایک تو حکم کے معنوں میں آتا ہے,
حکم کے معنوں میں آتا ہے نا، اولی الامر صاحب حکم جو فرمان دیتا ہے. ایک امر ہے جو شے کے معنوں میں آتا ہے، چیز کے معنوں میں آتا ہے، کام کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ وہ امر نہیں ہے وہ اولی الامر والی امر. اولی الامر صاحب حکم جو حکم دیتا ہے، جو آپ پہ امر چلاتا ہے، حکم چلاتا ہے، جس کا امر، جس کی جمع ہے اوامر، جس کا فاعل ہے عامر، جس کا مفعول ہے معمور. ایک وہ امر ہے، ایک امر ہے جس کی جمع ہے امور، جس کا مطلب ہے کام. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ دو مشترک لفظی آپ لے کے آئے نا، دو مشترک لفظی لے کے آئے کہ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ زید نجار ہے اور زید عربی ہے، یہ دو مختلف زید ہیں، دو مختلف زید ہیں. تو پھر ہم اس کو ایک ہی معنوں میں لے لیں کہ یہ زید جو عربی ہے نجار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ زید دنیا میں بہت سارے ہیں. امر ایک امر ہے جو حکم کے معنوں میں آتا ہے، جس کا جمع ہے اوامر، جس کا اس میں فاعل ہے عامر، جس کا اس میں مفعول ہے معمور. وہ اس امر سے مختلف ہے جو کام کے معنوں میں آتا ہے، جس کی جمع ہے امور. امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. اس کا خلافت امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ادعا کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت مشورے کے ذریعے سے بنتا ہے، تو ایک حدیث ہمیں دکھائیں، ایک حدیث ہمیں دکھائیں، ایک روایت ہمیں دکھائیں کہ اس میں یہ آیا ہو کہ یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان، سب سے بڑا مفسر قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ مسلمان کو بتائیں کہ بھئی یہ جو یہ امامت کے لیے نازل ہوئی ہے، امامت مشورے سے بنتا ہے. پھر ہمیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف غزوات میں امیر نصب کرتے تھے، عمرہ نصب کرتے تھے، مختلف غزوات میں جاتے تھے، خود نکلتے تھے مدینہ منورہ پہ اپنی جگہ پہ کسی کو شخص کو وہاں کا حاکم تعین کر کے جاتے تھے، تو وہ کسی سے کیوں مشورہ نہیں کرتے تھے؟ اگر مسئلہ امامت میں یہ قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ امامت کا مسئلہ مشورہ کرنے کے طریقے سے کے ذریعے سے طے ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ جواب گڑھتے ہیں. ابھی فی المجلس آپ کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، فی المجلس آپ نے ایک جواب گڑھ دی، اب پنس گئے ہیں، سوچ میں مبتلا ہیں. تو ہمیں بتائیں، ایک حدیث دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی اس طرح سے تشریح کی ہو. یہ آیت کا شان نزول مسئلہ امامت ہے. ویسے انسان اپنے سے گڑھتا رہے نا تو دین تو گڑھ، تو ہمارا مشکل بھی یہی ہے کہ لوگ گڑھتے جاتے ہیں. میری باری آئے گی، باری آئے گی جی، اجازت فرمائیں، سنیں گے سوال کامل ہونے دیں. جی بولیں، حدیث دکھائیں. دوسری بات دکھائیں کہ اگر واقعا مسئلہ امامت مشورے سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کبھی مشورہ نہیں کیا کسی سے؟ ہمیشہ حاکم بناتے تھے مدینے پر، مختلف شہروں پہ، یمن کے لیے فلان شخص، بحرین کے لیے فلان شخص، مکے پہ فلان شخص جائے، وہاں پہ امیر الحاج فلان ہو، کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے، خود تعین کرتے تھے. حالانکہ قرآن کا حکم ہے وہ مشورہ کریں، تو پھر وہ گناہ کار تھے کیا؟ غزوات کے لیے عمرہ تعین کرتے تھے، کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بتائیں کہ کوئی دلیل بھی لائے نا. ویسے گڑھنا تو آسان ہے، میں ادھر جا کے گڑھتا رہوں. پھر سب سے اہم مسئلہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اگر واقعاً امامت مشورے سے بنتا ہے، مشورے سے بنتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا قصور کیا تھا کہ ان سے مشورہ نہیں کیا گیا؟ وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. بہت سارے لوگ تھے جن سے مشورہ نہیں کیا گیا. سقیفہ بنی ساعدہ میں کتنے لوگوں سے مشورہ کیا گیا؟ بہت کم لوگوں سے مشورہ لیا گیا. وہ اس کا واقعات موجود ہے بخاری میں. اچھا، اس کے علاوہ ابو بکر عمر کو جو خلیفہ بنایا، وہ کس کے مشورے سے خلیفہ بنایا؟ عمر کے ساتھ کب شورا ہوا؟ اور ابو بکر نے خود عمر کو نصب کیا. اگر یہ آیا واقعا یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ شورا سے امام بنتا ہے، تو سب سے بڑا کافر تو پھر ابو بکر ہے، سب سے بڑا گناہ کار ابو بکر ہے کہ اس نے آیت کی مخالفت کیا. عمر کو اس نے بنایا، پھر اس کے بعد عمر نے 6 آدمیوں کا شورا بنایا نا، 6 آدمیوں کا شورا بنایا. قرآن نے تو یہ تو نصب نہیں، یہ کوئی حد تو نہیں بنا کہ صرف 6 آدمی مشورہ دے سکتے ہیں. قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ کہہ رہے ہیں کہ امامت شورا سے بنتا ہے، تو بقیہ لوگ مسلمان نہیں تھے، مہاجرین انصار صرف 6 آدمی تھے، باقی مسلمان نہیں تھے، عاقل نہیں تھے، وہ فاسق تھے مہاجرین انصار، کہ ان کی عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آپ کے نزدیک قرآن نے بتایا. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. پھر آپ کے جو خلفاء بنے ہیں اور آپ نے اجماع کیا ہے کہ جو شخص قہر و غلبہ کے ساتھ تلوار کے ذریعے اپنے مخالفین کو قتل کر کے خلیفہ بنتا ہے، وہ برحق خلیفہ ہوتا ہے. یہ خود یہ تو پھر آپ کا عقیدہ جو اجماعی عقیدہ ہے مسئلہ امامت میں قرآن کے خلاف ہے. بسم اللہ. اب سنے کے بعد میری ان 5-6 سوال کیے، ان کا کر کے جواب یہ دیں. بات کی ہے جی کہ
آپ نے یہ بات کی ہے کہ امرہم شورا بینہم کے اندر حکومتی امر داخل نہیں ہے، حکومتی امر داخل نہیں ہے امرہم شورا بینہم کے اندر. تو یہاں پہ عمومی طور پہ مفسرین نے امرہم سے مراد یہ لیا ہے کہ جنگی معاملات اور دیگر جس طرح کے غزوہ بدر کے موقع پر مشاورت، غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے غزوہ احد کے موقع پر مشاورت. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام جو متعین ہوتا ہے اس کے سب سے بڑے معاملات ہی یہ مصالح امت ہوتے ہیں، ان میں جہاد کے لیے جانا اور غنیمتیں تقسیم کرنا، جزیہ وغیرہ لگانا، زکوٰۃ کی وصولی کرنا، لوگوں کی ویلفیئر اور ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنا. کوئی تو حدیث یہاں دکھاؤ نا، پہ امرہم جو ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، صبر یہ وہی اولو الامر ہے. یہ کوئی دلیل تو دکھاؤ نا. مولوی جی صبر کریں. آپ نے پہلے یہ ادعا کیا کہ آپ کے پاس جی قرآن سے نہیں ہے، قرآن سے دکھائیں. ابھی ہم نے قرآن سے دکھایا ہے، تو اب یہاں سے فرار گڑھ کے دکھایا نا، گڑھ کے دکھایا. جی میں بتاتا ہوں، گھڑ کے نہیں دکھایا، یہ قرآن ہے. اب اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے. امرہم شورا بینہم قرآن ہے لیکن وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. قرآن نہ یہ مفہوم کیوں نہیں ہے؟ امرہم یہ لفظ عام ہے، یہ عام ہے بھائی، یہ امامت خلافت نہیں ہے، یہ عام ہے. میں بتاتا ہوں، ان کا کام ہے کہ آپس میں مشورہ کریں. حکومت اس کے اندر آپ امر حکومت کو اگر نکالتے ہیں کہ کہتے ہیں اس امرہم کے اندر امر حکومت داخل نہیں ہے، تو آپ کو اس کے لیے دلیل چاہیے. قرآن کا حکم تو عام ہے کہ چاہے آپ کا حکومت کا مسئلہ ہے یا حکومت کو مینج کرنے کے یا گورن کرنے کے معاملات ہیں، جو ہر معاملے کے اندر آپ کو پہلی بات مشاورت آپ مانتے کرنی ہے. ہیں، آپ کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں جو اس معنی کی تخصیص کرے. آپ مخصص لے کے آئیں، اس عام کا مخصص میں لے کے مخصص لے کے آتا ہوں، مخصص چاہیے آپ کو، لے کے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب خلق کرتا ہے، ما یشاء جس کو چاہے، وَيَخْتَارُ اور وہ اختیار کرتا ہے، اپنے منصب کے لیے وہ اختیار کرتا ہے. ما كان لهم الخيرة، لوگوں کو اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ مخصص ہے کہ امامت لوگوں کا کام نہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اجازت دیں بات کرنے کی، مخصص مانگا آپ نے. وَأَمْرُهُمْ لوگوں کا کام ہے کہ اپنے آپس کی زندگی کے کاموں میں مشورہ کریں، کس سے شادی کریں، مکان کس کو بیچ دیں، کون سا کاروبار کریں، اس میں مشورہ کریں. نہ وہ کہ جس کو اللہ نے خارج کر دیا کہ لوگوں کا اختیار نہیں ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جو اللہ کے کام میں دخالت کرے، کہتے ہیں کہ میں اختیار کرتا ہوں، میں بناتا ہوں اللہ کے منصب کے لیے، وہ مشرک ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّكَ بِكَلِمَاتٍ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، اللہ نے ان کو امتحان لیا، آگ میں ڈال دیا بھائی. پھر کہا کہ بچے کو لے کے جاؤ مکے میں چھوڑ دو. بچہ کچھ بڑا ہو گیا، پھر کہہ دیا ذبح کر دو. ایسے سخت امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان میں جب کامیاب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے امام بناتا ہوں، بنانے والا میں ہوں. اگر امامت مشورے سے ہوتا تو اللہ نہ بناتا، کہتا ہے مشورے کرو، ادھر اپنے شہر گاؤں میں جو لوگ ہیں، قبیلے میں لوگ ہیں، ان سے مشورے کرو، امام بن جاؤ. انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزند. اگر لوگوں کا کام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام مشورے سے اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے، امام بناتے، اپنے بچوں کو اپنے مشورے سے بناتے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہے. قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا کہ آپ کے ذریہ میں سے جو غیر معصوم ہوں گے، جو ظلم کرے گا، جو جس سے بھی گناہ سرزد ہوگا، اس کو یہ امامت نہیں ملنے والا، صرف معصوم کو ملے گا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کسی سے مشورے سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تیرے رب نے ملائکہ تو معصوم ہے، ملائکہ تو معصوم ہے، مومن ہے، ان سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. نہیں فرمایا کہ آپس میں مشورہ کرو خلیفہ کون بن جائے، اس لیے کہ یہ عہدہ ہے ہی اللہ کا. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا لا ینال عہدی، یہ میرا رتبہ ہے، میرا مرتبہ ہے، یہ امامت دنیاوی مرتبہ نہیں ہے کہ لوگ بنا دیں، یہ اللہ کا جانب سے ایک عہدہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کون ہے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، ایک دکھاؤ کہ کبھی نبی کریم نے کسی سے مشورہ کیا ہو کہ میں مدینے پہ کس کو خلیفہ بناؤں اپنا. ایک دفعہ ابو بکر عمر نے مشورہ دینے کی کوشش کی کہ بنی تمیم میں کس کو بناؤں، تو ان کی مذمت کس طرح ہوئی؟ دیکھا نا، تو آیات نازل ہو گئی سورہ تحریم کی. تو ثابت یہ ہوا کہ یہ امامت ہمیشہ نصب سے ہوتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کا امامت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہیں یہ امامت سے اس کا تعلق ہے، ایک حدیث دکھاؤ، ایک دفعہ دکھاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہو. ٹھیک ہے نا، کسی امام بنانے کے چکر میں کہ مدینہ پہ حاکم کون ہوگا، یمن پہ حاکم میرا کون ہوگا، مشورہ کیا ہو کسی سے؟ ہمیشہ خود نصب کرتے تھے، ہمیشہ خود نصب کرتے تھے. جیش کے عمرا کو کسی سے مشورہ کیا ہو؟ کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اب چیٹ پڑھو اپنا، دوسروں آپ کو کیا مشورے دے رہے ہیں. ہاں جی، جواب دیں اب آپ کا جواب ہے نہیں تو کیا دیں؟ کافی آپ نے وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے کیا بات ہے. ابھی آپ نے یہ بات اور یہ دعویٰ چھوڑ دیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، اور اس سے پہلے آپ نے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرا خیال یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ امور تکوینیہ کون سے ہیں، امور تشریعیہ کون سے ہیں. جہاں پہ حکم امور تکوینیہ کے بارے میں اللہ کی آیت کے اندر آتا ہے، آپ اسے امور تشریعیہ پہ لگا دیتے ہیں، امور تشریعیہ کو آپ امور تکوینیہ میں داخل کر دیتے ہیں. جہاں پہ امرہم شورا بینہم ہے، وہاں پہ امور تشریعیہ کے بارے میں ہے. یعنی شریعت کا حکم آپ کو یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ جس کو ثوابدید سے منتخب کرنا چاہیں آپ کریں. ان میں تمام امور داخل ہیں. آپ نے مخصص نہیں دکھایا. اور کیسے دوبارہ تکرار کرو، دوبارہ بتاؤ بھائی، بتائیں یہ کیسے کسی کو امام بنانا اس کا خلق ہے، یہ تخلیق ہے. امام ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ امامت دے دیتا ہے. آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اس کو خلیفہ بنایا. امور تشریعیہ میں سے ہے. امور تشریعیہ میں سے کیا چیز تشریعہ میں سے؟ تشریعیہ میں سے ہے. کیا چیز تشریعہ میں سے؟ مطلب ہے کہ اگر ایک ملک کے لوگ انہوں نے اپنا سربراہ چننا ہے تو یہ امور تشریعہ میں سے ہے. شریعت انہیں بتائے گی کہ کیا کیا صفات. اگر اللہ نے ایسا حکم دیا ہے نا کہ تم اپنا بناؤ اپنا سربراہ، تم اپنا سربراہ، تشریعہ ہے جو. لیکن اگر اللہ خود بنائے، اللہ خود کسی کو تعین کرے، یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ کی جانب سے ہے، یہ تخلیق بھی نہیں ہے. بات سن لیں. جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو امام بناتا ہوں، وہ امام اس معنی میں نہیں جس معنی میں آپ لے رہے ہیں. کس معنی میں؟ خلیفہ بالفضل کے معنی میں ہے. اولی الامر جو ہے امام وہاں پہ جی حاکم کے معنی میں امام ہے، امام پیشوا ہے جس کی طاعت واجب ہے. امامت وہ للناس امام، انی جاعلک للناس اماما، میں سب لوگوں کے لیے آپ کو امام پیشوا بناتا ہوں، آپ کی طاعت ان پہ واجب ہے. ہم حکومت اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، حکومت بھی اس کا ہاتھ میں ہوتی. حکومت کی بات کر رہے ہیں ہم امر حکومت کی بات کر رہے ہیں، اور مخصص آپ دکھا رہے ہیں امر نبوت کا. جناب دیکھیں ہم حکومت کی بات نہیں کر رہے، ہم جانشینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمین کا امام پیشوا جو دینی طور پر واجب الاتباع ہے، اس کا نام ہے امام. وہ کون ہے؟ اگر حکومت ہے تو ٹھیک ہے، حکومت نہیں بھی ہے تو پھر بھی امام ہے. وہ کون ہے جس کی طاعت واجب ہے؟ سنیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس دنیاوی حکومت کے لیے طاقت نہیں تھا. اگر طاقت ہوتی، لوگ طاعت کرتے، ان کے پاس اتنے اتباع ہوتے تو حکومت بھی ان کی ہوتی. بات سن لیں. یہ سمجھتے ہیں کہ امامت حکومت کے معنی ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص ایسا واجب الاتباع نہیں ہے. وہ تمہارا عقیدہ، ایسا واجب الاتباع محمد رسول اللہ. یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف، قرآن کا انکار ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے. بالکل میں پڑھوں، قرآن کے اندر ہے، یہ قرآن کی تکفیر ہے. لے کے آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی آیت کو ابھی تم نے پڑھا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی. اب یہ کہتا ہے کہ رسول کی طرح کسی اور کی اتباع واجب نہیں ہے. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح طاعت کرو جس طرح اللہ کی طاعت کرتے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتے ہو اور اولی الامر کی طاعت کرو، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی تعریف کی ہے. قرآن میں ایسے افراد ہیں جن کی طاعت واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اب آپ کہتے ہیں یہ امرہم شورا بینہم، جس کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. امر آئے اولی الامر میں ایک معنوں میں ہے، امر آئے شورا دوسرے معنوں میں ہے. ایک اختلاف لفظی کو آپ نے پکڑ کے، مشترک لفظی کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں، گڑ رہے ہیں. جواب دوں آپ اس آیت کو پورا پڑھیں. دیکھیں مولوی صاحب، ایک منٹ مولوی صاحب،
آیت مولوی ہے یا صاحب ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ٹھیک ہے واطیعوا ٹھیک ہے سب الرسول سمجھ گیا. ایک واولی منٹ الامر منکم. مولوی صاحب آگے مولوی بھی سنیں، صاحب آگے ایک بھی سنیں. منٹ ایک منٹ میں آپ کو بہت وقت دینے لگا ہوں. ایک مولوی منٹ بات صاحب سنیں. بڑے بے صبر ہیں، آپ کے آپ بات فائدے میں سن لیں. بات کر رہا ہوں، میں استدلال نہیں کر رہا. مولوی صاحب دیکھیں آپ سے میرے دو مانگے فائدے میں نا، آپ نہ کریں، آپ صرف اجازت اپنے دیں مجھے فائدے بات کو کرنے تلاش کی. کر لیں. دیکھیں میں نے پروگرام بھی چلانا ہے. اور ایک میری منٹ میں بات پروگرام کے کمپلیٹ نہیں متعلق ہونے بات دے رہے، کرنا میری چاہتا بات ہوں. کو مکمل ہونے دیں. بسم اللہ. آپ پروگرام اپنی جی. مرضی جتنی دیر بات کرنا چاہیں بات کریں، میں آپ کو روکوں گا نہیں. ایک منٹ میں کوئی کچھ مسئلہ کہنا نہیں، چاہتا کوئی ہوں. مسئلہ نہیں، آپ بہت بولیں. سارے لوگ ہیں جو منتظر ہیں بات کرنے کے، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں نے بہت وقت دیا، تقریباً شاید 1.5 گھنٹے سے زیادہ، 1 گھنٹہ 40 منٹ، ٹھیک ہے نا. تقریباً کوئی ابھی جواب نہیں آپ نے اس سارے وقت میں ٹھیک دیا. ہے صحیح. مجھے نہیں آتا، مجھے جو آتا ہے میں کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں آتا. آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے مولوی صاحب کہ آپ کہتے ہیں کہ دین کامل ہے، اس میں امامت کا مسئلہ مشروحاً قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ وہ دلائل بتائیں کہ قرآن کی روح سے آپ نے ایک آیت بتا دی، سنت کی روح سے بتائیں. پھر ابو بکر کی خلافت جو ہے قرآن و سنت اس کی روح سے کیا ہے، عمر عثمان ان کی خلافت کے جو کچھ 5 6 7 منٹ میں یہ باتیں ختم کر دیں. میں آپ کا رد نہیں کروں گا، صرف آپ کی بات سنیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. پھر اگلے ہفتے آپ مزید کال کریں، آپ سے بات ہو، کیونکہ لوگ ابھی منتظر ہیں، ان پہ ظلم ہوگا. جی انشاءاللہ، ان پہ ظلم ہوگا. انشاءاللہ. ہاں کیونکہ آپ کی بات بھی ختم ہو چکی ہے. آپ ویسے بھی تخلیقات آپ و جب تخیلات کے چاہیں پیچھے تو پڑ گئے. کاٹ سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے آپ بالکل جو ہے نا پتہ ابھی ہے. ابھی گڑھنے جب کی کاٹنا باری چاہیں آپ کاٹ گڑھیں سکتے ہیں. 5 6 7 8 منٹ ہاں. جتنی مرضی گڑھیں، پھر آپ جو ہے وہ قرآن کی آیت دوسروں کو باری قرآن دیتے کی ہیں. آیت ٹھیک ہے سنیں گے آپ؟ قرآن کی آیت بسم سن اللہ لیں. بسم اللہ. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آدھی آیت آپ نے پڑھی ہے، آگے سے نہیں پڑھا. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید اس کی وضاحت فرما دی، جس سے امر اطاعت جو ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ اور رسول جیسی اطاعت اولو الامر کی ہے. تو قرآن نے بتایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے آپس میں کوئی تنازع بن جائے، یعنی اس کے اندر تم کے اندر اولو الامر بھی داخل ہیں، کہ اگر رعایا اور اولو الامر کے درمیان تنازع واقع ہو جائے یا رعایا کے آپس کے معاملات کے اندر تنازع واقع ہو جائے، تو پھر آپ کو کرنا کیا ہے؟ پھر چونکہ اولو الامر اس انداز میں واجب الطاعہ نہیں ہے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس واسطے قرآن نے کہا کہ اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. یہ آپ کی بات، قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن پہ آپ جھوٹ نہ کریں. قرآن یہی کہہ رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. بھائی قرآن کھول کے دیکھیں، آپ قرآن کھول کے دیکھیں. میں آپ کو آیت سناتا ہوں، سورہ مبارکہ سورہ نساء آیت 83 پڑھیں ذرا. سورہ نساء آیت 83 پڑھیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سورہ نساء آیت 83 یہاں پڑھیں. پہ بھی اولی الامر تیسرے اولی الامر کیوں نہیں آیا؟ جب تنازع واقع ہو جائے تو جگہ پہ آیا نا، کیوں نہیں آیا یہاں پہ؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ. وہاں یہاں پہ نہیں آیا کہ اختلافی مسئلہ کو دیکھیں. ان کا ادعا یہ ہے کہ اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اختلافی مسائل میں اولی الامر کی اطاعت نہ کرو. یہ ایک ایسا احمقانہ مسئلہ ہے. ایک ایسے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلافی مسائل میں اللہ اور رسول کی طرف پلٹو. یہ نہیں کہا کہ اختلافی مسائل میں ان کو واجب الطاعہ نہیں ہے یہ. لیکن دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس ایسے امور آتے ہیں جس پہ جو خوف کا مسئلہ ہوتا ہے اور امن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور مسلمان اس کی تشہیر کرتے ہیں. اسی مسئلے کو اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں اور اولی الامر کے پاس آئیں، لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یہ ان کا طریقہ حل ان کو بتا دیں گے. تو اجازت دیں، کی بات ہے، اجازت دیں. امن کی بات ہو رہی ہے، خوف اور امر کی یہ آپ کا امن کے معاملے میں ایک شخص ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، لیکن اختلافی مسائل میں اس کی بات نہیں مانیں گے. اختلافی مسائل میں پھر کون حل کرے گا؟ اختلافی مسائل میں اس طرح نہیں. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپ کہہ رہے ہیں کہ تنازع میں اس کی بات نہیں مانیں گے. آپ میری بات سن لیں، تنازع میں اس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ تم کے اندر ضمیر جمع ہے، تم کے اندر اولو الامر بھی داخل ہیں، تم کے اندر عوام بھی داخل ہیں، رعایا بھی داخل ہیں. اگر رعایا کے آپسی معاملات، آپ مجھے بتاؤ جس کی اطاعت واجب ہے اس سے نزاع کرنا جائز ہے؟ جس کی اطاعت واجب ہے اس سے نزاع کرنا جائز ہے؟ جس کی اطاعت واجب ہی نہیں ہے اس سے نزاع جائز ہے. تو اس اطاعت واجب ہے اولی الامر کی نا، رسول کی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر کی اطاعت اس درجے میں واجب نہیں ہے جس درجے میں رسول کی اطاعت واجب ہے. ایک ہی سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. رسول سے اختلاف ممنوع ہے، رسول سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اولو الامر جو ہیں ہمارے بعد کے ائمہ ہیں، حاکم ہیں، چاہے وہ مولا علی ہیں، چاہے
ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، عمر ہے، ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، جائز ہے ان سے. تو وہاں پہ کیوں کہا سورہ نساء نمبر 83 میں کیوں کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. بہرحال اب بات کریں، سن لیں وہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ اگر معاملہ آ جائے امن اور خوف کا، یعنی جنگ کا معاملہ ہے یا کوئی امن کا معاملہ ہے، رفاع عامہ کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ تو تنازع کی بات ہی نہیں ہے، وہاں پہ اولو الامر کے ساتھ تنازع کی بات ہی نہیں ہے. اب کہاں سے وہاں پہ تنازع لے کے آ گئے ہیں؟ تنازع کی بات نہیں ہے وہاں پہ، آپ کوئی اور دلیل لے کے آئیں. یہ آپ نے خود سے گھڑ لیا یہاں پہ مسئلہ ایسے نہیں ہے. جہاں پہ تنازع کی بات ہے وہاں یہ ہے اولو الامر کو تنازع کے اندر دخل ہے، تنازع دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کے اپنے عقیدے کے بھی خلاف ہے. جماعت عمریہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خلفاء کی اطاعت واجب نہیں ہے. جماعت عمریہ کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ خلفاء کی اطاعت واجب ہے. ہم اور ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نزاع کرنا جائز ہے. ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے. آپ کے جو علماء کا عقیدہ ہے امامت کے مسئلے پر، دیکھیں بات سنیں آپ کے جو ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کے علماء کا جو مسئلہ امامت کا عقیدہ ہے، اکابر کا، احمد بن حنبل کا، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو اس سے اس کی اطاعت واجب ہے، اس سے اختلاف کرنا حرام ہے، اس پہ خروج کرنا اس پہ حرام ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ اصول ہے اہل سنت کے. ٹھیک ہے، معصیت کی جب وہ حکم دے نا، وہ معصیت کو حکم دے، معصیت کا اگر حکم دے، معصیت کو حکم دے، لیکن اس کی اطاعت واجب ہے اور اس سے نزاع کرنا حرام ہے. دیکھ تو بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی اطاعت کرو، معصیت کا حکم دے تو اس کی اجازت اطاعت نہیں رہے گی. بات کریں آپ، معصیت کا حکم دے تو اس کی اطاعت. اور جو آپ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو بندہ جبرن وہ مسلط ہو جائے خلافت کے اوپر، اہل سنت اس کو بھی خلیفہ برحق مانتے ہیں. اہل سنت کے ہاں اس کو خلیفہ برحق نہیں کہا جاتا، بلکہ جبر و اکراه کی صورت میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہ حاکم بن گیا ہے طاقت کے زور پر، اس لیے اس کے سامنے ہم امن کے ساتھ رہیں کتاب گے. دکھاؤ نا، کتاب اس طرح نہیں ہوتی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ وہ ہے. آپ بیٹھ کے گڑ رہے ہیں بھائی، کتاب دکھاؤ. خبر گڑ نہیں رہے، ہم یہ سب باتیں ہم کتاب دکھا کے ثابت کر چکے ہیں. جواب نہیں ہے. بات سن لیں آپ، اس کو اقرار کی صورت میں قبول کیا جاتا ہے. ساری کتب میں یہی لکھا ہوا ہے، فقہ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو صرف الزام تراشی کرنے کے اوپر عبور حاصل ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب جبر کی صورت میں کوئی بندہ مسلط ہو جائے خلافت کے اوپر، تو اس کو صرف امن عامہ کو بحال رکھنے کے لیے اور خون مسلم کو گرانے سے بچانے کے لیے اس کو صلحاً قبول کیا جاتا ہے. جس طرح کے امام زین العابدین نے کربلا سے واپس آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی کاروائی جنگی شروع نہیں کی ہے، جبکہ یزید پلید ملعون وہ خلیفہ برحق نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین کے بعد امام باقر دیکھ لیں، امام جعفر الصادق دیکھ لیں، امام حسن عسکری دیکھ لیں، کسی ایک نے بھی مسلح جد و جہد نہیں کی ہے. کیوں؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ امام برحق مانتے تھے ان خلفاء کو، وہ خلفاء برحق تھے بھی نہیں، نہ اہل سنت کے ہم برحق تھے، بلکہ اس واسطے کہ خون مسلم جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے، اسے زمین پہ نہ گرایا جائے. اسی اصول کے اوپر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے. آپ پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں مسئلے کو. اوکے تھینک یو جناب، بہت اگر مزید کچھ کہنا تو کہہ دیں، کیونکہ میں آپ سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ لوگ منتظر. جی ٹھیک ہے، آپ خدا حافظ کر لیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ مزید آپ سے استفادہ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا، خدا کو جزائے خیر دے. اچھا عزیزو، شکریہ، خدا حافظ. خدا حافظ. عزیزو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو خلفاء ہیں جو بالقہر والغلبہ، جو تلوار کے زور سے خلیفہ بنتے ہیں، ان کو یہ خلیفہ برحق نہیں سمجھتے. حالانکہ ان کے یہ دیکھیں خلافت کے مسئلے پر ان حضرات کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حدیث روایت تو ہے نہیں ان کے پاس، سب من گڑت باتیں. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے کتاب المناقب لأحمد بن حنبل. احمد بن حنبل کی کتاب ہے مناقب احمد بن حنبل ابن جوزی کی کتاب ہے. اچھا اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے والسمع والطاعة صفحہ نمبر 240 میں، والسمع والطاعة للأئمة، ہماری مذہب یہ ہے کہ سمع و طاعت کریں گے ائمہ کے لیے، جو امیر المؤمنین کہلائے گا، البر والفاجر، چاہے وہ نیک ہو و فاجر ہو، ومن ولی الخلافہ، جو خلیفہ بن جاتا ہے، فاجتمع الناس علیہ ورضوا به، جو اس پہ لوگ اجتماع کریں اور راضی ہو جائیں کہ یہ خلیفہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ فاجر ہی کیوں نہ وہ ہمارا خلیفہ بن جاتا ہے. ومن غلبهم بالسيف حتى صار خلیفۃ وسمي امیر المؤمنین، اور جو شخص تلوار کے ذریعے قتل و غارت کے ذریعے خلیفہ بن جاتا ہے، قاتل جو بھی ہے،
وہ دشمن اسلام ہے، جو بھی ہے وہ خلیفہ بن جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خلیفہ کہلاتا ہے. اچھا، اور امیر المؤمنین کہلائے گا، وہ خلیفہ ہو جائے گا اور امیر المؤمنین کہلائے گا. پھر اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، اگلے صفحے میں وہ کہتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو شخص کسی مسلمین کے امام پہ خروج کرے، وَكَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، اور لوگوں نے اس پہ اجماع کیا، وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ، اور اس کو خلیفہ مانے، بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ، کسی بھی طرح سے وہ امام بنا ہو، بِالرِّضَا أَوْ بِالْغَلَبَةِ، چاہے رضا اور غلبہ سے امام بنا ہو، فَقَدْ شَقَّ هَذَا الْخَارِجُ عَصَى الْمُسْلِمِينَ، اس خارجی نے عصائے مسلمین کو یعنی مسلمین کے اتحاد کو برباد کیا اور یہ باطل ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب ہے مناقب امام الشافعی تالیف فخر الرازی. یہاں پر وہ شافعی کا بھی ہے، شافعی فرماتے ہیں کل قریشی غلب علی الخلافۃ بالسیف واجتمع الناس علیہ فهو خلیفہ، جو بھی قریش کا ہو وہ تلوار کے ذریعے خلیفہ بنے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. اب جہاں تک انہوں نے ان آیات کا ذکر فرمایا ہے، آیات کا قرات کیا، میں ان کا جواب دے دوں عزیزو. صفحہ نمبر ڈھونڈ کے آپ کو دکھائیں گے. یہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، آیت یہ ہے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اولی الامر کی، صاحب حکم کی. تو شریعت میں ایسا صاحب حکم ہے جس کی طاعت واجب ہے، اسی طرح جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں، اور اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا یہاں پہ کہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرے تو اس کی طاعت نہ کرو، اس طرح کوئی شرط نہیں، یہ اپنے سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تم نزاع کرو پر اس کو پلٹا دو، إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز کے ساتھ نزاع کرو، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ تم اگر اولی الامر کے ساتھ نزاع کرو. آیت وہ نہیں کہہ رہا کسی بھی چیز میں آپس میں نزاع ہو، مسلمانوں کے آپس میں نزاع ہو تو اس میں حق کہاں سے ملے گا؟ حق ملے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر اولی الامر کے ساتھ تم نزاع کرو، یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ یعنی اولی الامر کی طاعت واجب ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نزاع ہو جائے تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤ. یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ اگر تمہارا آپس میں نزاع ہو جائے کسی مسئلے پر تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤ. یہ اس طرح نہیں کہ تم اگر اولی الامر کے ساتھ نزاع جائز ہے، اولی الامر کی طاعت واجب ہے اور اس سے مخالفت کرنا حرام ہے. جس کی طاعت واجب ہے اس کے ساتھ نزاع کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نزاع اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. اگر کسی مسئلے پر آپس میں نزاع ہو جائے، اور سب سے مسلمانوں کا اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ امامت ہے. نزاع اس مسئلے میں تم قرآن اور رسول کی طرف اگر مراجعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا تم اولی الامر تمہارا کون ہے، ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جب مسلمانوں کو کوئی ایسی بات آ جاتی ہے امن یا خوف کی، کوئی بھی مسئلہ امن کا یا خوف کی بات ہے تو وہ اس کی تشہیر کر دیتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ کوئی فوج آ رہا ہے کفار کا، تو لوگ اس کی وہ کرتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے، اس کی منع ہے. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اسی بات کو آپ کو خبر آئی امن و خوف کی، یہ پلٹ جاؤ تم اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اولی الامر کی طاعت واجب ہے، ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرنا کہ تم اگر اولی الامر کے ساتھ تمہارا نزاع ہو تو تم پھر اللہ اور رسول کی طرف اطاعت رجوع کرو. یہ ایک من گڑت ترجمہ ہے قرآن مجید کا، جو قرآن مجید نہیں کہہ رہا. ابھی ہمارے پاس ایک اور ویڈیو کالر ہیں، ان کو لیتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ مولوی صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ بہت وقت لگا، بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، بہت سارے لوگ جو تھے انتظار میں تھے، اور ان کو انتظار میں رکھنا پڑا. میں بہت معذرت چاہتا ہوں.